السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے مناظرے کا آغاز کیا جائے۔ میرا نام شیخ محمد حسن نجفی نجف الاشرف سے ہوں۔ آغا صاحب بسم اللہ کریں اور مناظرے کی ابتدا کریں۔ آپ نے جو دعویٰ کی تھی اس دعویٰ کے مطابق آپ دلیل پیش کریں، انشاءاللہ بعد میں اس کا رد پیش کیا جائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین وصحابہ الطاہرین واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ وبناتہ واحبابہ واولیاء امتہ وبارک وسلم واللعنۃ اللہ علی اعدائہم الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک ھم الفاسقون۔ عزیزان گرامی، دوستان محترم، اس احکر نے سورہ نور آیت نمبر 55 یعنی آیت استخلاف پڑھیے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، وعدہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، لیستخلفنہم فی الارض، ضرور بضرور ان کو زمین میں خلافت دے گا۔ یہاں پر چند نکات کی طرف میں تمام احباب کا توجہ دلانا چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں لفظ منکم فرمایا، یعنی جو وقت نزول آیت لوگ موجود تھے یہ خطاب ان سے ہے۔ منکم کا مطلب یہی ہے کہ تم میں سے، اور تمام کے تمام صیغے اس آیت میں جمع کے استعمال ہوئے ہیں، یعنی اور عربی میں جمع سے کم از کم 3 بندے مراد ہوتے ہیں، یعنی کم از کم اس آیت میں سے 3 بندے ایسے ہوں جن سے اللہ تبارک تعالیٰ نے خلافت کا وعدہ بھی کیا اور ان کو حسب وعدہ خلافت بھی ملی ہو، اور وہ تینوں اس آیت کے نازل ہونے کے وقت موجود ہوں۔ تو میرے مد مقابل دوست سے یہ سوال ہے کہ کم از کم 3 بندے ایسے آپ بتائیں جو وقت نزول آیت موجود بھی ہوں اور ان کو خلافت بھی ملی ہو۔ ہمارے مطابق تو وہ تینوں جو ہیں، کم از کم 3 جو خلفاء ہیں وقت نزول آیت جو موجود تھے، وہ صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، اور ان میں مولا کائنات بھی ہیں، لیکن کم از کم 3 کا انتخاب کرنا ہے تو ہماری طرف سے 3 یہ ہیں۔ برائے کرم آپ بھی ان تینوں کے نام بتائیں جو بقول آپ کے اس آیت کے مصداق ہیں۔ صدر معین کر دیا ہے، آپ اپنے وائس چھوڑ کر آخر میں اینڈ لکھ لیا کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کی بات مکمل ہو گئی ہے، پھر جو آگے میں بولوں۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مولا کائنات سے مشورہ لینے آئے تو مولا کائنات نے کیا فرمایا؟ ابن میثم البحرانی شرح نہج البلاغہ شیعہ حضرات کی موت پردن کتاب ہے، لکھتا ہے ثم وعدنا بموعود، پھر اس نے ہم سے وعدہ کا اعلان فرمایا۔ کس نے؟ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کا اعلان فرمایا۔ یہ مولا کائنات سیدنا عمر فاروق کو فرما رہے ہیں۔ وَهُوَ النَّصْرُ وَغَلْبَةُ وَالْإِسْتِخْلَافُ فِي الْأَرْضِ، اور وہ وعدہ مدد اور غلبہ اور زمین میں خلیفہ بنانا ہے۔ کما قال وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا کہ وعدہ کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ضرور بضرور ان کو زمین میں خلیفہ بنائے گا۔ وَكُلُّ وَعْدٍ مِّنَ اللَّهِ فَهُوَ مُنْجَزٌ لِعَدْمِ الْخَلْفِ فِي خَبْرِهِ، اور اللہ تبارک تعالیٰ کا وعدہ بہر صورت پورا ہونے والا ہے کیونکہ اس کی خبر جھوٹی نہیں ہو سکتی۔
یہ فاروق اعظم جب مولا کائنات سے مشورہ لینے آئے، اس وقت مولا کائنات نے جو فرمایا، نہج البلاغہ میں یہ موجود ہے کہ نحن علی موعود من اللہ، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدہ پر ہیں۔ یہ کون سا وعدہ ہے؟ شرح نہج البلاغہ ابن میثم البحرانی نے تصریح فرما دی کہ یہ وہی وعدہ ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ وعد الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، یعنی مولا کائنات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان خلفاء میں سے مانتے تھے جن سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں وعدہ فرمایا ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت قرآن کریم برہان رشید کی آیت اور مولا کائنات کے خطبے سے ثابت ہو گئی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ قرآن کریم برہان رشید سے شیخین کریمین علیہ السلام کی خلافت حقہ کے لیے تیسرا دلیل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، اے ایمان والو، جو کوئی تم میں سے اگر کوئی اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کچھ نہ بگاڑے گا۔ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان قریب ایسی قوم کو لائے گا جن سے اللہ تبارک تعالیٰ محبت کرتا ہوگا، وَيُحِبُّونَهُ، اور وہ اللہ تبارک تعالیٰ سے محبت کرتے ہوں گے۔ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وہ مومنوں پر نرم دل ہوں گے، أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور کافروں پر سخت ہوں گے۔ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوں گے، وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل ہے جسے چاہے عطا فرمائے، واللہ واسع علیم، اللہ تبارک تعالیٰ وسیع علم والا ہے۔ اس آیت کے تحت شیعہ حضرات کی معتبر ترین قرآن کریم برہان رشید کی تفسیر مجمع البیان، شیخ طبرسی لکھتا ہے، ہم ابو بکر و اصحابہ الذین قاتلوا اہل ردہ، یہ خوش نصیب جماعت حضرت ابو بکر صدیق اور ان کے ساتھی ہیں جنہوں نے مرتدین کے خلاف قتال کیا۔ یعنی یہ تیسری آیت ہو گئی قرآن کریم برہان رشید سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت حقہ ثابت کرنے کے لیے۔ اور جو صفات اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت میں سورہ مائدہ آیت نمبر 54 میں 6 صفات بیان فرمائی ہیں مومنین کی، وہ کی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر صادق آتی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جناب والا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت حقہ ثابت کرنے کے لیے قرآن کریم برہان رشید کی چوتھی آیت، اللہ تبارک ارشاد فرماتا ہے، قل للمخلفین من الاعراب، آپ فرما دیں ان اعرابیوں سے جو پیچھے رہ گئے تھے، ستدعون الی قوم اولی باس شدید، تم ان قریب ایسی قوم کی طرف بلائے جاؤ گے جو سخت جنگجو ہیں، تقاتلونہم او یسلمون، تم ان سے قتال کرو یا وہ مسلمان ہو جائیں، فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، اگر تم اطاعت کرو گے تو اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں اجر حسن عطا فرمائے گا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ، اور اگر تم نے روح گردانی کی جیسا کہ تم نے روح گردانی کی تھی پہلے، يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں عذاب علیم عطا کرے گا۔ سورہ فتح آیت نمبر 16، اس کے تحت شیعہ حضرات کی معتبر ترین تفسیر مجمع البیان، علامہ طبرسی لکھتا ہے کہ یہ جو جنگجو قوم ہے جس کی طرف اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ کون تھے اور ان سے قتال کن لوگوں نے کیا، تو علامہ طبرسی لکھتا ہے، ہم بنو حنیفہ مع مسیلمۃ الکذاب، وہ
बनु हनीफा कबीला और मुसलमा कज़्ज़ाब था। तो जनाब वाला मुसलमा कज़्ज़ाब और बनु हनीफा कबीले से सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने जिहाद किया था। और अल्लाह तबारक व तआला क्या इरशाद फरमाता है, फ़इन तुतीऊ, अगर तुम अतात करोगे उसकी, यानी किसकी, जो जंग लड़ रहा है। जंग किसने लड़ी? बनु हनीफा से सिद्दीक़ अकबर ने। फ़इन तुतीऊ, अगर तुमने अतात की, यूतिकुमुल्लाहु अजरन हसना, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें अजर हसन अता फरमाएगा। तो जनाबे वाला खलीफा बरहक की अताअत पर ही अजर हसन मिलता है, ना कि खलीफा ना हक की अताअत पर। सैयदना सिद्दीक़ अकबर की अताअत पर अल्लाह तबारक व तआला अजर हसन अता फरमा रहा है। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर की खिलाफत हक्का हुई। अल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिका, ये सिद्दीक़ अकबर की खिलाफत हक्का साबित करने के लिए कुरान करीम बुरहान रशीद की चौथी आयत थी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। भाई अहले सुन्नत बिरादर की दावत थी कि मैं खुलफा सलासा की खिलाफत मज़हब शिया की किताबों से साबित करूँगा। भाई ने अपने शुरूत भेजे, मैंने अपने शुरूत भेजे। सबसे पहली मेरी शर्त जो सब ग्रुप वालों को कहूँगा देखें, और अहले सुन्नत बिरादर को अर्ज़ करूँगा कि मेरी शर्त नंबर 1 को पहले देखें। शर्त नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है? शर्त नंबर 1 में ये लिखा हुआ है कि जो भी भाई रवायत या हदीस पेश करेगा वो कुरान के मुताबिक और कुरान और रवायात से खिलाफत पेश करेगा। तो भाई यहाँ पर आपने जो नहजुल बलागा का हवाला दिया है, ये रवायत है, ये हदीस है? मुझे पहले ये बताएं कि आपने जो नहजुल बलागा का हवाला दिया है, ये रवायत है या हदीस है? थोड़ा सा मुझे वाज़ेह करके बताएं। भाई पहली शर्त के आप खिलाफ जा रहे हो, पहली शर्त के आप खिलाफ जा रहे हो। आपने कहा है कि कोई भी शख्स दोनों तरफेन के शुरूत के खिलाफ नहीं जाएगा, तो पहली शर्त के आप खिलाफ जा रहे हो। मैंने कहा क्या लिखा है कि आप जो भी बात करेंगे खुलफा सलासा की खिलाफत पर तो कुरान और अहादीस की रोशनी में करेंगे। पहली शर्त पर के आप खिलाफ गए हो, आपने फौरन जो है नहजुल बलागा उठा कर लेकर आए हो। भाई मैंने मांगा है कि आप खिलाफत कुरान से साबित करें और रवायात से, आपने फौरन नहजुल बलागा पेश कर दिया है। अजीब आपने जो है दलील पेश की है। भाई आपको अगर अपनी दावा के मुताबिक दलील पेश करनी है तो आप कुरान मजीद की आयत लेकर आएँ, और दूसरी बात कुरान मजीद की आयत के बाद में आप फौरन जो है 1-2 हदीस लेकर आएँ, उसके बाद में मैं रद्द पेश करूँगा। भाई को अभी तक मेरी शर्त नंबर 1 समझ में नहीं आई है। जब भाई को शर्त नंबर 1 समझ में नहीं आई तो ये मुनाजरा कैसे करेगा? मुनाजरे का उसूल है सबसे पहले शुरूत को पढ़ा जाता है, शुरूत को समझा जाता है। शर्त नंबर 1 को तो समझे। शर्त नंबर 1 में मैंने क्या लिखा है? भाई जो भी खिलाफत साबित होगी वो कुरान और अहादीस की रोशनी में होगी। भाई नहजुल बलागा उठा कर आया है। भाई पहले शर्त नंबर 1 को तो अच्छी तरह से पढ़ो। वस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले नंबर अव्वल पर जो मैंने शर्त लिखी थी वो शर्त क्या थी? मैंने शर्त जो लिखी थी वो शर्त ये थी कि भाई जो भी रवायात अहादीस से आप खिलाफत साबित करेंगे या कुरान से साबित करेंगे, यानी कुरान और अहादीस की रोशनी में खिलाफत साबित करेंगे, इसके अलावा आप नहीं जाएंगे, यानी कुरान और अहादीस की रोशनी में साबित करेंगे। आपने नहजुल बलागा उठा कर लेकर आए हैं। यहाँ पर ना रवायत है नहीं किया। बाकी जो आपने सूरह नूर आयत 55 भेजी है, तो सूरह नूर आयत 55 की मैं तफसीर सेंड कर देता हूँ। सूरह नूर आयत नंबर 55 से क्या मुराद है वो तफसीर में सेंड कर देता हूँ। मज़हब शिया से तफसीर मुजमल बयान से सेंड कर देता हूँ, तफसीर बयान से सेंड कर देता हूँ, तफसीर अयाशी से सेंड कर देता हूँ, तफसीर नूर से सेंड कर देता हूँ। आयत नंबर 55 की तफसीर, इसमें मैल इश्काल नहीं है, मैं अभी सेंड कर रहा हूँ। उसमें क्या लिखा हुआ है, उन्होंने क्या फरमाया है? उन्होंने नहीं फरमाया है कि सूरह नूर आयत नंबर 55 से मुराद जो है खिलाफत अबू बकर या खिलाफत उमर या खिलाफत उस्मान है या खुलफा सलासा है। यहाँ पर तो कहीं नहीं फरमाया है। आपने कैसे ये आयत सेंड की है? तो आपने कहा है कि सूरह नूर आयत नंबर 55 से मुराद ये है, ये खुलफा सलासा है। कैसे आपने कहा है? यहाँ पर तो आपने कोई एक तफसीर नहीं भेजी है, ना ही तफसीर नूर भेजी है, ना तफसीर अयाशी भेजी है, ना ही तफसीर बयान भेजी है, ना तफसीर मुजमल बयान भेजी है। आप कैसे कह सकते हो कि सूरह नूर आयत नंबर 55 से मुराद खुलफा सलासा हैं? ये तो आपकी बात ही गलत है भाई, आप कैसे भेज सकते हो? दूसरी बात यह है कि आपने शर्त अवल नहीं पढ़ी, आपने शर्त अवल के मुताबिक बात नहीं की है। आप पहले शुरूत को तो समझें, शुरूत के मुताबिक तो बात करें। आप शुरूत के खिलाफ जा रहे हैं। वस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। ये सूरह नूर आयत नंबर 55 की मैंने तफसीर भेज दी। आपने कहा है कि आयत नंबर 55 से मुराद जो है खुलफा सलासा हैं, और आपने जो है नहजुल बलागा का खुतबा भी साथ में भेजा है। ये सूरह नूर आयत नंबर 55 की मैंने तफसीर भेज दी है। यहाँ पर कोई मुराद नहीं है, खुलफा सलासा मुराद नहीं है भाई।
سورہ نور آیت نمبر 55 غور سے پڑھیں. یہاں پر جو ہے خلافت علی بن ابی طالب اور خلافت امام مہدی علیہ السلام ہے، نہ کہ خلفۂ ثلاثہ کی خلافت ہے بھائی. ان میں احادیث بھی ہیں، احادیث بھی غور سے پڑھیں. اور رسول خدا کی احادیث بھی ہے. رسول خدا نے کہا ہے کہ آپ جو ہے میں آپ لوگوں کے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرا اہل بیت. قرآن کو لو اور اہل بیت کو لو. اہل بیت سے مراد کیا ہے؟ اہل بیت سے مراد ہے علی بن ابی طالب علیہ السلام سے لے کر آگے. یعنی اللہ یہاں پر بیان یہ کرنا چاہتا ہے، اللہ کا نبی بیان یہ کرنا چاہتا ہے یہاں پر خلافت علی بن ابی طالب اور امام مہدی علیہ السلام کی خلافت، نہ کہ خلفۂ ثلاثہ کی خلافت ہے بھائی. یہاں پر یہ نہیں بیان ہے کہ اس سے مراد خلفۂ ثلاثہ کی خلافت ہے. یہاں پر کہاں پر لکھا ہوا ہے اس عبارت میں کہ یہاں پر مراد خلفۂ ثلاثہ کی خلافت ہے؟ یہاں پر یہ بیان کیا گیا ہے منہم فقیل ہم ابو بکر و اصحابہ. ایک قول کے مطابق کہ ابو بکر اور اس کے اصحاب ہیں. ایک قول کس کا؟ رسول خدا کا نہیں بھائی، یہ علماء کرام کا قول ہے. ایک علماء کرام کے قول کے مطابق یہ ابو بکر اور اصحاب ہیں. ایسے نہیں کہ رسول خدا نے فرمایا ہے، ایسے نہیں کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، ایسے نہیں کہ اللہ نے فرمایا بھائی. یہاں پر منہم اور کیل لکھا ہوا ہے. کیل سے مراد رسول خدا نہیں ہے، رسول خدا کا قول نہیں ہے. میں نے شرط اول کو آپ نے پھر غور سے نہیں پڑھا. شرط اول میں ہے کہ جو بھی آپ بات کریں گے وہ قرآن اور احادیث کی روشنی میں کریں گے. آپ یہاں پر علماء کی کیل لے کر آ رہے ہیں. علماء نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد ابو بکر اور اصحاب ہیں. بھائی علماء کی قول تو قابل قبول نہیں ہے جبکہ بات قرآن اور احادیث کی ہو رہی ہے. آپ احادیث اور قرآن سے پیش کریں. اگر آپ احادیث اور قرآن سے پیش نہیں کر سکتے ہیں تو بات سیدھی کریں، مسئلہ ہی نہیں ہے. یہاں پر لکھا ہوا ہے منہم فقیل ہے ہم ابو بکر و صحابی. منہم وکیل ہے، منہم وکیل ہے. بعض علماء میں سے جن کا قول یہ ہے کہ ابو بکر و صاحب ہیں. عجیب و غریب آپ نے بات کر دی ہے بھائی. یہاں پر علماء کو قول نہیں چلیں گے بھائی. یہاں پر آپ دلیل قرآن سے لے کر آئیں اور احادیث روایات سے دلیل لے کر آئیں تو آگے بات کریں. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. عجیب و غریب آپ انسان ہو یار. مناظر ہو، ایسا مناظر ہوتا ہے. آپ جب خلافت مذہب شیعہ کی کتب سے ثابت کر رہے ہیں تو میں رد مذہب شیعہ کی کتب سے ثابت کروں گا، نہ کہ اہل سنت کی کتب سے. یار عجیب مناظر ہو. آپ کو تو مناظرے کا اصول کا ہی پتہ نہیں ہے تو آپ کیسے مناظرہ کر رہے ہو؟ بہت مجھے افسوس ہوا یار. کلام آپ کا اچھا ہے لیکن آپ کو مناظرے کا پتہ نہیں ہے. آپ جب خلافت مذہب شیعہ کی کتب سے ثابت کر رہے ہو تو میں رد مذہب شیعہ کی کتب سے ثابت کروں گا. واہ واہ. اینڈ ہے، آگے میسج کریں. والسلام. جناب عالی مبلغ اعظم جناب اسماعیل سے لے کر اب تک مناظرے کا اصول یہ ہے کہ جو بھی شخص دعویٰ کرے گا مخالف کے کتب سے اس سے دلیل پیش کرے گا تو رد بھی اسی سے پیش کیا جائے گا. مثلا کیسے آپ نے دعویٰ کی کہ ہم مذہب شیعہ کی کتب سے خلافت ثلاثہ ثابت کریں گے تو میرے اوپر واجب ہے کہ میں اپنے کتب سے آپ کو رد پیش کروں، خلافت ثلاثہ کا رد پیش کروں اپنی کتب سے، نہ کہ اہل سنت کی کتب سے. یہ کہاں کا اصول ہے؟ آپ کو تو مناظرے کے اصول کا پتہ نہیں ہے، آپ کو تو مناظرے الف با کا پتہ نہیں ہے، آپ کو تو مناظرے کے جیم کا پتہ نہیں ہے. تو آپ مناظرہ کیسے کرنے آئے بندہ حقیر شیخ محمد حسن نجفی کے ساتھ جب کو آپ کو مناظرے کا پتہ نہیں ہے، مناظرے کے اصول کا پتہ نہیں ہے، مناظرے کے قواعد کا پتہ نہیں ہے بھائی. والسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ابھی صدر کی ضرورت ہی نہیں ہے، ابھی نہیں ہے. جب ضرورت پڑے آپ آ جائیں بات کرنے کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی بھائی نے جو دلائل پیش کیے تھے وہ نہج البلاغہ سے کہا کہ مولا علی علیہ السلام کے نہج البلاغہ میں لکھا ہوا ہے، مولا نے خطبے میں فرمایا ہے کہ خلافت جو ہے مثلا ثلاثہ کی، مثلا اسی طرح سے بھائی نے کہا ہے. بھائی شرط اول کو بھائی نے پڑھا ہے. شرط اول میری کیا لکھی ہوئی ہے؟ شرط اول میں لکھا ہوا ہے کہ جو مذہب اہل سنت والا خلافت ثابت کرے گا قرآن اور احادیث کی روشنی میں کرے گا. نہج البلاغہ حدیث ہے، نہج البلاغہ روایت ہے. بھائی شرط اول کو ہی آپ نہیں سمجھ پائے تو آپ کیا مناظرہ کریں گے آگے؟ اور آپ کی ابھی ضرورت نہیں ہے، جب ضرورت پڑے آپ آئیں بات کرنے کے لیے. والسلام.
خاموش رہیں، آپ خاموش رہیں، جس کے ساتھ مناظرہ ہے اس کے ساتھ مناظرہ چل رہا ہے، ورنہ آپ کو ریمو کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ آپ خاموش رہیں، جس کے ساتھ مناظرہ ہے اس کے ساتھ مناظرہ چل رہا ہے۔ گروپ ممبران اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ بھائی اہل سنت کا برادر بار بار بیچ میں ٹانگ اڑا رہا ہے، دو بندوں کو آپس میں مناظرہ کرنا نہیں دیتا، کبھی کہتا ہے کہ اصول صحیح نہیں ہے، کبھی کہتا ہے علم مناظرہ کی تعریف کرے، کبھی کہتا ہے کیا، کبھی کہتا ہے کیا۔ جس کے ساتھ مناظرہ ہے اس کے ساتھ مناظرہ تو مجھے کرنے دیں، بعد میں آپ آنا، آپ کے ساتھ بھی مناظرہ رکھوں گا، اور آپ کے ساتھ تو بات۔ ابھی فلک کو پڑا دل جلوں سے کام نہیں، جلا کے راکھ نہ کر دوں تو داغ نام نہیں۔ جناب والا آپ کی یہ حالت ہے، میں تو سمجھا تو کوئی میرے سامنے مجتہد آ گیا، میں تو اتنی بڑی لمبی لمبی لسٹیں لے کے آیا تھا آپ کے شیعہ مذہب کی کتب سے، شیخین کریمین رضی اللہ عنہما اجمعین کی خلافت حقہ ثابت کرنے کے لیے، لیکن یہ کیا آپ تو یہیں پر ڈھیر ہو گئے۔ میں نے عرض کیا تھا آپ سے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، وعدہ کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے تم میں سے، تو یہ تم میں سے یہ کون لوگ ہیں؟ کم از کم 3 بندے ایسے بتائیں جن سے اللہ تبارک تعالیٰ وعدہ فرما رہا ہے، کم از کم 3 ہوں، کیونکہ جمع سے عربی میں کم از کم 3 بندے مراد ہوتے ہیں، تو 3 بتائیں نا آپ، کم از کم وہ کون ہیں 3؟ آپ نے کہا کہ مولا علی اور امام مہدی ہیں۔ امام مہدی کہاں رہے جناب والا؟ یہ آیت جب نازل ہوئی تھی تب کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے لفظ فرمایا ہے منکم، کیا مطلب ہے؟ تم میں سے۔ اگر اس سے مراد غائبین مراد ہوتے تو لفظ منکم نہ آتا، آیت تو اس طرح بھی بن سکتی تھی وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، منکم اس میں کیوں لفظ آیا؟ ظاہر سی بات ہے اس سے مراد حاضرین سے خطاب ہے، یعنی جو اس وقت موجود تھے ان سے خطاب ہے۔ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان سے، تم میں سے۔ تو 3 کم از کم آپ وہ خلفاء بتائیں جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے وعدے کے مطابق خلافت بھی تھی ہو، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، جب اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا تو ظاہر سی بات ہے جن سے خلافت کا وعدہ کیا انہی کو خلافت ملی۔ اور آپ نے کہا کہ اس سے مراد امام مہدی ہیں، تو حاضرین میں سے کون مراد ہیں؟ حاضرین میں تو صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی اور مولا کائنات مراد ہوئے۔ اور جناب والا میں نے قرآن کریم برہان رشید کی 4 آیات پیش کی ہیں، ان چاروں کا جواب دو۔ سورہ نور آیت نمبر 55، اور آپ نے کہا کہ نہج البلاغہ کا جو ہے وہ روایت نہیں ہے، مولا کائنات امام معصوم آپ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، یہ تو آپ نے خود نے جو ہے اپنے مذہب کو جڑ سے اکاڑ کے پھینک دیا۔ امام اول مولا کائنات کے فرامین کو آپ جھٹلا رہے ہیں اور نہج البلاغہ کو نہیں مان رہے، تو آپ کا مذہب شیعہ کیسے باقی رہے گا؟ سورہ نور آیت نمبر 55 ایک آیت ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 54 آیت نمبر 2، سورہ فتح آیت نمبر 16، یہ 3 آیتیں ہو گئی خلفائے ثلاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی خلافت حقہ ثابت کرنے کے لیے۔ برائے کرم اس کا جواب دیں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب والا یہ چوتھی قرآن کریم برہان رشید کی آیت بھی لیتے جائیں شیخین کریمین کی خلافت حقہ کے لیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سورہ تحریم میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اس کے تحت شیعہ حضرات کی معتبر ترین تفسیر قمی، تفسیر صافی میں بھی یہ بات موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زوجہ محترمہ سیدہ حفصہ سلام اللہ علیہا کو فرمایا کہ ان ابا بکر یلی الخلافت بعدی ثم من بعدہ ابو کے، میرے بعد حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ ہوگا۔ آپ حدیث کہہ رہے تھے نا، یہ حدیث آ گئی جناب والا کتنے صاف الفاظ میں، میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ ہوں گے، ثم بعدہ ابو کے، اور اس کے بعد تمہارے والد گرامی یعنی حضرت عمر فاروق۔ شیعہ حضرت کی معتبر ترین تفسیر قمی، تفسیر صافی میں یہ بات مرقوم ہے۔
اور جناب والا آپ نہج البلاغہ کا جواب دیں. نہج البلاغہ میں مولا کائنات کے خطبات ہیں. مولا کائنات تمہارے امام اولین ہیں, امام معصوم ہیں, اس کی بات تم کیسے ٹھکرا رہے ہو؟ اگر مولا کائنات کا جو فرمان ہے وہ آپ کے شیعہ مذہب کے ہاں قابل قبول نہیں ہے تو پھر شیعہ مذہب باقی کیسے رہے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب والا یہ قرآن کریم برہان رشید کی 5ویں آیت شیخین کریمین رضی اللہ عنہما کی خلافت حق ثابت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن کریم برہان رشید میں للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم, نیز وہ مال ان غریب مہاجروں کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور مالوں سے نکالے گئے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کی رضامندی چاہتے ہیں. وینصرون اللہ ورسولہ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں. اولئک هم الصادقون, وہی لوگ سچے ہیں. اولئک هم الصادقون, وہی لوگ سچے ہیں. کون سچے ہیں؟ للفقراء المہاجرین, مہاجرین کو, جملہ مہاجرین کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام پاک میں سچا فرما رہا ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے گواہی دی کہ مہاجرین سچے ہیں تو ان سچوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو کہا کہ یہ خلیفہ ہے, تو یہ بات سچوں کی بھی سچی ہوئی. یعنی حضرت ابوبکر صدیق کو مہاجرین نے انہوں نے بیعت کی متفقہ طور پر, تو سچوں کی یہ بات بھی سچی ہوگی. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ متفقہ طور پر خلیفہ برحق ہوں گے, کیونکہ مہاجرین جھوٹے تو نہیں ہو سکتے. اللہ تبارک تعالیٰ نے گواہی دی ہے یہ سچے ہیں, تو سچے جو بات کریں گے وہ بھی سچی ہوگی. تو سچوں نے کیا کہا کہ صدیق اکبر خلیفہ ہیں. جناب والا الحمدللہ رب العالمین, یہ 5ویں آیت ہو گئی. صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی خلافت حقہ ثابت کرنے کے لیے آپ کہ مذہب میں اگر ذرہ برابر دم خم ہے تو ان کا جواب لاؤ. جناب والا بھاگنے نہیں دوں گا اب تمہیں, نہ کھنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے, یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. اور مولا کائنات نے نہج البلاغہ مکتوب نمبر 6 میں خود گواہی دی کہ میری بیعت ان لوگوں نے کی ہے جنہوں نے حضرت ابوبکر صدیق, عمر فاروق, عثمان غنی کی بیعت کی. یعنی مہاجرین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچا فرمایا. اور مولا کائنات کیا فرماتے ہیں کہ انہی مہاجرین نے حضرت ابوبکر صدیق, عمر فاروق, عثمان غنی کو اور مجھے خلیفہ بنایا. یعنی سچوں نے ان چاروں کو خلیفہ بنایا, تو ظاہر سی بات ہے یہ بات بھی ان کی سچی ہوگی, یعنی چاروں کی خلافت برکہ ہوگی. مولا کائنات اپنی خلافت ثابت کرنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق, عمر فاروق, عثمان غنی کی خلافت کا حوالہ دے رہے ہیں. یعنی ان کی خلافت حق ہوگی, خلفائے ثلاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی خلافت حق ہوگی, تب ہی مولا کائنات کی خلافت حق ہوگی. اسی مکتوب میں مولا کائنات فرماتے ہیں انما شورا للمہاجرین والانصار, بے شک انما فرمایا, کلمہ حصر فرمایا, محصور فرمایا شورا کو مہاجرین اور انصار میں. فإن اجتمعوا علی رجل, اور مہاجرین و انصار جس شخص پر جمع ہو جائیں, وسموہ اماما, اور فرما دیں کہ یہ امام ہے. مولا کائنات کیا فرماتے ہیں کان ذالک للہ رضا, اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے. یعنی جس پر مہاجرین انصار جمع ہو جائیں اور کہہ دیں یہ خلیفہ ہے, تو اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے. جناب والا یہ نہج البلاغہ ہے, مولا کائنات کا خطبہ ہے. اور مولا کائنات نے فرمایا خطبہ نمبر 125 میں کہ سواد اعظم کے ساتھ ہو جاؤ, اور جو سواد اعظم سے الگ ہو جائے سمجھو کہ وہ شیطان کے حصے میں چلا گیا. اور ایسا نعرہ لگانے والے کو قتل کر دو, چاہے میرے اس امامے کے نیچے ہی کیوں نہ ہو, یعنی میں خود ہی کیوں نہ ہوں, مجھے بھی قتل کر دو. اگر سواد اعظم کے ساتھ کوئی ساتھ نہ دے, یعنی الگ ہو جائے سواد اعظم کے ساتھ, تو سواد اعظم کس کے ساتھ تھا؟ یہ شیعہ حضرات کی متمتن کتاب فرق الشیعہ میں ہے. فصار مع ابی بکر سواد الاعظم والجمہور الاکثر فلبثوا معه وما عمر مجتمعین علیہ مراد بہما.
حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ سواد اعظم، جمہور اور اکثریت وابستہ ہو گئی، اور ان تمام نے سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم سے رضامند ہونے پر اجماع کر لیا۔ یہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ سواد اعظم کے ساتھ ہو جاؤ، اور خود شیعہ فرماتے ہیں کہ فصار ابی بکر سواد اعظم، حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ تھا سواد اعظم، یعنی مولا کائنات دوسرے الفاظ میں کیا فرما رہے ہیں کہ صدیق اکبر کا ساتھ دو، حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ ہو جاؤ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ آپ کا نہج البلاغہ ہے۔ ابھی تو میں قرآن پاک اور نہج البلاغہ سے دور نہیں گیا جناب والا، ابھی تو بہت سارے حوالہ جاتے ہیں، ابھی تو انبار لگیں گے، کہاں جائیں گے جناب والا؟ آپ کو مانا ہوگا کہ صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی کی خلافت برحقہ خلافت ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا کائنات نے نجم لگا کتبہ نمبر 125 میں فرمایا کہ سواد اعظم کے ساتھ ہو جاؤ، اور جو اس سے الگ ہوگا وہ شیطان کے حصہ میں چلا جاتا ہے۔ سواد اعظم کون ہے؟ یہ شیعہ حضرت کا متمدن کتاب ہے، اصل شیعہ و اصولہا، اس میں جگہ جگہ لکھا ہے کہ سواد اعظم اہل سنت ہے، یعنی مولا کائنات نے کیا فرمایا کہ سواد اعظم کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی صدیق اکبر کے ساتھ ہو جاؤ، اہل سنت کے ساتھ ہو جاؤ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ مولا کائنات بھی فرماتے ہیں کہ اہل سنت کے ساتھ ہو جاؤ، جو اہل سنت سے کٹا وہ شیطان کے حصہ میں چلا گیا۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر بھائی آپ نے وہی غلطی کر دی، میں نے شروط میں اوپر لکھا تھا کہ جو بھی آپ خلافت بیان کریں گے قرآن اور احادیث کی روشنی میں خلافت بیان کریں گے، آپ نے پھر بھی جو ہے نہج البلاغہ کے خطبے سینڈ کر دی ہیں، یعنی مولا علی علیہ السلام کے خطبے سینڈ کر دیے ہیں۔ بھائی جو ہمارے درمیان میں طے ہوا کہ آپ کی شرط مجھے منظور ہے، میری شرط جو ہے وہ آپ کو منظور ہے۔ میری شرط میں سے پہلی شرط یہ تھی کہ جو بھی بات ہوگی قرآن اور احادیث کی روشنی میں ہوگی، ٹھیک ہے، اور قرآن اور احادیث کی روشنی سے آپ جو ہے خلافت ثابت کریں گے مذہب شیعہ کی کتب سے۔ آپ نے پھر جو ہے نہج البلاغہ لگا دی یہاں پر، یعنی بار بار آپ نہج البلاغہ لگا رہے ہیں، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ہو گیا ہے گفتگو کو، بار بار آپ نہج البلاغہ لگا رہے ہیں۔ کیوں بھائی؟ جب شرط یہ تھی کہ بھائی آپ جو بھی ثابت کریں گے مذہب شیعہ کی کتب سے ثابت کریں گے، روایات اور احادیث قرآن کی روشنی میں، تو آپ نہج البلاغہ کیوں، نہج البلاغہ میں کون سی روایت ہے، نہج البلاغہ میں کون سی حدیث ہے، تھوڑا سا بیان کر کے مجھے بتائیں گے آپ نے پھر نہج البلاغہ سینڈ کی ہے۔ السلام علیکم۔ آپ نے کہا ہے کہ یہاں پر آپ نے ایک حدیث سینڈ کی ہے جہاں پر نبی کریم کا فرمان ہے، نبی کریم نے فرمایا ہے کہ میری امت میں سے 12 خلیفہ گزریں گے اور سب کے سب قریش میں سے ہوں گے، تو واقعی اس حدیث کا میں اقرار کرتا ہوں۔ یہ حدیث مذہب شیعہ کی کتب سے موجود ہے، اور مذہب سنت کی کتب میں واضح لکھا ہوا ہے، اور مذہب شیعہ کی کتب میں واضح لکھا ہوا ہے کہ اس حدیث سے مراد خلافت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے لے کر خلافت مہدی علیہ السلام تک ہے۔ اس حدیث میں محل اشکال ہے ہی نہیں، خلافت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے لے کر خلافت امام مہدی علیہ السلام تک ہے، یہی 12 خلیفے ہیں جو رسول کے جانشین ہیں، جو رسول کے وصی ہیں، جو رسول کے وزیر ہیں، جو رسول کے خلیفہ ہیں۔ اس میں محل اشکال ہے ہی نہیں۔ میں ابھی جو ہے پک سینڈ کر دیتا ہوں، محل اشکال کی بات ہے ہی نہیں یہاں پر۔ بھائی رسول کی حدیث ہے، رسول کی حدیث کا کون انکار کرے گا؟ یہاں پر تو خلافت علی بن ابی طالب ہے، خلافت عمر نہیں ہے بھائی، یہاں پر تو خلافت حسن ابن علی ہے، یہاں پر خلافت ابوبکر نہیں ہے، یہاں پر تو خلافت حسین ہے، یہاں پر خلافت عثمان نہیں ہے بھائی۔ یہاں پر حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ نبی کریم نے فرمایا ہے، نبی کریم نے فرمایا کہ میری امت میں 12 خلیفے آئیں گے جو رسول کے جانشین ہوں گے، جو رسول کے وزیر ہوں گے، جو رسول کے وصی ہوں گے۔ یہاں پر محل اشکال اس میں ہے ہی نہیں۔ یہ نبی کریم کی حدیث ہے، مذہب شیعہ مذہب سنت کے کتب میں موجود ہے۔ میں ابھی سینڈ کر دیتا ہوں اس کا حوالہ آپ کے پاس۔
वस्सलाम। मैं नबी की हदीस सेंड कर रहा हूँ, मैंने सेंड कर दी है, जहाँ पर नबी खुदा ने फरमाया है और उसके साथ साथ इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उसके साथ अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि रसूल खुदा ने फरमाया है कि मेरी उम्मत में 12 खलीफे आएंगे, उनमें से पहला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम होगा, आखिरी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम होगा। इसमें मेल इश्काल है ही नहीं, किसी का भी इसमें मेल इश्काल नहीं है। मज़हब अहले सुन्नत की कुतुब में मौजूद है, वहीं से मैं आपको हदीस सेंड करता हूँ। मज़हब शिया की कुतुब में मौजूद है, वहीं से हदीस सेंड कर रहा हूँ, इसमें मेल इश्काल है ही नहीं। मैं तो इस हदीस को मैं इकरार कर रहा हूँ कि 12 खुलफा से मुराद अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम और जो है इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, इसमें महल इश्काल है ही नहीं। मैं हदीस का इकरार कर रहा हूँ भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले भाई आपने अभी तक तो एक आयत सेंड नहीं की है जिसमें खिलाफत वाज़ेह लिखी हुई कि अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया अबू बकर उमर उस्मान खलीफा हैं। भाई आपने पहली आयत भेजी, वहाँ पर मिनहुम फ़कील लिखा हुआ है। मिनहुम फ़कील से मुराद उलमा इकराम का कौल है कि अबू बकर। उलमा इकराम का कौल तो काबिल कबूल नहीं है। कौल जो काबिल कबूल है वो अल्लाह के नबी का है। यहाँ पर तो आपने एक रवायत और एक कुरान की आयत नहीं लगाई है। दूसरी बात यह है कि आपने जो दूसरी हदीस सेंड की कि नबी करीम ने फरमाया मेरी उम्मत में से 12 जानशीन होंगे, मैं इकरार कर रहा हूँ 12 जानशीन मैंने भेज दिया है। मैंने हदीस भेज दी है जिसमें वाज़अन लिखा हुआ है इसना अशर अमीरन। दूसरी हदीस में है इसना अशर मिन अहले बैती अताहुमुल्लाह, ठीक है। और उनमें से पहला जो है वो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है, आखिरी जो है कायम है इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है, रसूल के 12 जानशीन। यहाँ पर तो वाज़न लिखा हुआ है, इसमें मैल इश्काल नहीं है। यहाँ पर अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के खिलाफ और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के खिलाफ साबित करने के लिए आए हैं या अबू बकर उमर उस्मान के खिलाफ साबित करने के लिए आए हैं? आपने जो ये आयत हदीस भेजी है, इस हदीस से साबित होता है कि आप जो खिलाफत साबित करने आए हैं वो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से लेकर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम तक तमाम आयमातार के खिलाफ साबित करने आए हैं। इसमें मैल इश्काल नहीं है, इसका कोई इकरार नहीं कर सकता। मैं तो खादिम हूँ, इस हदीस को मान रहा हूँ, इकरार कर रहा हूँ, इनकार नहीं करता, ठीक है। आप जो है खिलाफत आमा अतार अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से लेकर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम तक आमा अतार की खिलाफत साबित करने के लिए आ रहे हैं। हदीस आपने पेश की, मैं जो है मान रहा हूँ। ये तो आपने मेरे हक में हदीस पेश की है। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब आली, जब आप बात कर रहे थे मैंने बीच में नहीं बोला था। मैं अभी बात कर रहा हूँ, दोनों बीच में बोल रहे हैं। ये क्यों? ये आप शुरूत के मुखालिफ कर रहे हैं, मुखालिफत कर रहे हैं, ये काबिल कबूल नहीं है। सब ग्रुप वाले देख रहे हैं, जब मैं बात कर रहा हूँ मुझे बात तो करने दे। आप दोनों बीच में क्यों टांग अड़ा रहे हैं, बीच में क्यों बोल रहे हैं भाई? ये तो हक नहीं है, ये शर्त के खिलाफ है। शर्त में मैंने बयान किया था, जब कोई मुनाज़िर बात करेगा तो बीच में कोई नहीं बोलेगा। आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? पहले मुझे बात करने दे, क्लियर करें। मुबल्लिग आज़म से लेकर अभी तक दुनिया का उसूल रहा है। आपने दावा की है, आपने कहा कि मैं मज़हब शिया की कुतुब से खिलाफत सलासा साबित करूंगा, तो आप साबित करें कुरान और हदीस की रोशनी में। मैं रद्द पेश करूंगा मज़हब शिया की कुतुब से आपकी खिलाफत का। लेकिन आपने अभी तक कोई खिलाफत ही साबित नहीं की है। आपने नजल बलागा हवाला दिया, नजल बलागा क्योंकि मैंने शर्त रखी थी कि भाई कुरान और हदीस से बात करेंगे, बार बार आप नजल बलागा का हवाला दे रहे हैं। दूसरी बात, आपने हदीस भेजी, उसका मैं इकरार कर रहा हूँ कि वो हदीस आयमा अतहर के बारे में है। वहाँ से मुराद, वहाँ से खिलाफत अली इब्न अबी तालिब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम खिलाफत मुराद है। वहाँ से मैंने पिक निकाल कर भेजी है, वहाँ से खिलाफत अली इब्न अबी तालिब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मुराद है। वो तो मैं इकरार कर रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ। आप जो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के खिलाफत साबित कर रहे हैं मुझे तो कबूल है, मेरे हक में है रवायत। आप जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के खिलाफ साबित कर रहे हैं तो मुझे तो कबूल है। आप जो है हसन मुजतबा की खिलाफ साबित कर रहे हैं, मुझे तो कबूल है। आप जो इमाम मेहदी हसन असगिरी इमाम बाकिर की खिलाफ साबित कर रहे हैं, मुझे तो कबूल है। 12 जानशीन, रसूल ने कहा है कि 12 जानशीन आएंगे और वाजिब है उनकी इताअत करना, वाजिब है उनकी जो है पैरवी करना, वाजिब है उनके कौल फेल पर चलना, मुझे तो कबूल है। आपने रवायत जो भेजी है, हदीस भेजी है, मेरे हक में है भाई। मैं तो हदीस को मान रहा हूँ, मैंने खुद पिक निकाल कर भेजी है भाई। अस्सलाम वालेकुम। ग्रुप वाले सब देख रहे हैं कि आप खुलफा सलासा की खिलाफत को साबित करें कुरान और हदीस की रोशनी में। दूसरी बात यह है कि अभी तक आपने साबित नहीं की है। आप बार बार नहजल बलागा का हवाला दे रहे हो, मैंने शर्त रखी थी कि कुरान और हदीस की रोशनी में बात करनी है। तीसरी बात यह है कि आपने जो रवायत भेजी वो रवायत मेरे हक में है, मैं मान रहा हूँ, इकरार कर रहा हूँ उस रवायत का। वहाँ से मुराद जो 12 खुलफा है वो अली इब्न अबी तालिब से लेकर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम तक है। वस्सलाम।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں پر بھائی نے اسکرین شاٹ نکال کر بھیجیے، خدا کی قسم یہاں پر سارے گروپ والے دیکھیں، یہ جو ہے یہ نہج البلاغہ کا ایک خطبہ ہے، اور اصول عقائد میں جو روایت اس نے بیان کی ہے اثنا عشر امام کے بارے میں ہے، وہ اثنا عشر خلیفہ جو ہیں علی بن ابی طالب علیہ السلام سے لے کر امام مہدی علیہ السلام تک ہے، وہ احادیث میں نے خود نے سینڈ کی ہے، پھر میں حدیث کا اقرار کر رہا ہوں، وہ حدیث میرے حق میں پیش کی ہے بھائی نے، اور بھائی نے جو ہے نہج البلاغہ سینڈ کیا ہے۔ بھائی شرط اول جو تھی اس کے مطابق مناظرہ کریں، اگر مناظرہ کرنا نہیں آتا یا مناظرے کا پتہ نہیں ہے یا مناظرے کے اصول کا پتہ نہیں ہے یا مناظرہ نہیں آتا تو چھوڑ دیں، بات ختم ہے، ضد نہیں ہے اس میں۔ وسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب والا، میں نے کون سا حوالہ پیش کیا ہے جو آپ کے حق میں ہے؟ میں نے تو ایسا کوئی حوالہ پیش نہیں کیا۔ لگتا ہے قرآن کریم برہان رشید سے شیخین کریمین کی خلافت ثابت ہوتے دیکھ کر آپ کا جو ہے نا دماغ چکرا گیا ہے۔ میں نے یہ حوالہ پیش کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زوجہ محترمہ سلام اللہ علیہ سیدہ حفصہ کو فرمایا کہ ان ابا بکر یلی خلافت بعدی، میرے بعد حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ ہوں گے۔ یہ حدیث میں نے پیش کی ہے آپ کی معتبر ترین کتاب تفسیر قمی سے۔ تفسیر صافی میں بھی یہ بات موجود ہے، تفسیر البیان میں یہ بات موجود ہے، تفسیر امام حسن عسکری میں یہ موجود ہے، تفسیر منہاج الصادقین میں یہ بات موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف صاف فرما دیا کہ میرے بعد حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ ہوں گے اور ان کے بعد حضرت عمر فاروق۔ اس کا جواب آپ نے نہیں دیا، اور آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ نہج البلاغہ کا حوالہ مت دو۔ کیوں جناب والا؟ نہج البلاغہ آپ کی معتبر ترین کتاب نہیں ہے کیا مولا کائنات کو آپ معصوم نہیں مانتے؟ کیا مولا علی جھوٹ بول رہے ہیں معاذ اللہ؟ یہ ہے شیعہ مذہب کی حقیقت، جو مولا کائنات کو معاذ اللہ جھوٹا کہہ رہے ہو، اور آپ نے کہا کہ میں نے خلافت ثابت نہیں کی۔ جناب والا، میں نے قرآن کریم برہان رشید کی 5 آیتیں پیش کی ہیں صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی کی خلافت ثابت کرنے کے لیے۔ اگر آپ نہ مانیں تو آپ سارے قرآن کو معاذ اللہ رد کر دیں، نہ مانیں آپ۔ میں نے تو قرآن کریم برہان رشید کی 5 آیتیں بھیج دی ہیں جو کہ تمام احباب نے سن لی ہے۔ آپ کی حقیقت آشکار ہو چکی ہے، آپ کے پاس جواب نہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہج البلاغہ کا حوالہ مت دو۔ کیوں نہ دوں؟ آپ کہو کہ نہج البلاغہ ہمارے یہاں قابل قبول نہیں تو پھر میں حوالہ نہیں دوں گا، آپ کو یہ کہنا پڑے گا۔ جناب والا، میں نے جو حوالہ جات بھیجے ہیں وہ تمام کے تمام آپ کے یعنی شیعہ مذہب کی معتبر ترین کتب سے ہیں۔ پہلی آیت میں نے پہلے سوال کیا تھا مناظرے کی شروعات میں ہی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، وعدہ کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ضرور بضرور ان کو زمین میں خلافت دے گا۔ تو یہ وعدہ کن سے تھا؟ اس آیت میں لفظ منکم سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پہلے سب سے پہلے خطاب جو ہے وہ حاضرین سے، یعنی وقت نزول آیت جو لوگ موجود تھے یہ ان سے خطاب ہو رہا ہے۔ تو آپ بتائیں نا آیت کے نازل ہونے کے وقت وہ 3 کون ہیں جن سے اللہ تبارک تعالیٰ وعدہ فرما رہا ہے خلافت کا؟ آپ جواب کیوں نہیں دے رہے؟ سب سے پہلا میرا دلیل یہ، اور میرا جو سوال تھا پہلے سب سے وہ وہیں پر جو ہے وہ جوں کہ توں ہے، آپ نے اس کا جواب نہیں دیا۔ دوسری آیت جو میں نے پیش کی مائدہ آیت نمبر 54 سے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اس کا آیت آپ نے جواب نہیں دیا۔ تیسری آیت خلفائے ثلاثہ کی خلافت کے لیے سورہ فتح آیت نمبر 16 قل للمخلفین من الاعراب ستؤذون الیکم من اولی بأس شدید، یہ میں نے پیش کی۔ چوتھی آیت سورہ حشر آیت نمبر 8 للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، یہ آیت میں نے پیش کی خلفائے ثلاثہ کی خلافت حق ثابت کرنے کے لیے، اس کا آپ نے جواب نہیں دیا۔ 5ویں آیت ہے وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اس کا آپ نے جواب نہیں دیا۔ قرآن کی 5 آیت سے میں نے خلفائے ثلاثہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی خلافت ثابت کی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ شیعہ مذہب میں اگر دم خم ہے تو جواب دو اس کا، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین۔ اس کے علاوہ میں نے سواد اعظم والا حوالہ پیش کیا، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ سواد اعظم کے ساتھ ہو جاؤ، اور فرقہ شیعہ میں خود مولا کائنات فرماتے ہیں فصار مع ابی بکر سواد العظم، سواد اعظم حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ تھا۔ نہج البلاغہ میں مولا کائنات نے کیا فرمایا کہ سواد اعظم کے ساتھ ہو جاؤ، اگر سواد اعظم سے کوئی ہٹ گیا تو وہ شیطان کے حصہ میں چلا جاتا ہے۔ اور یہاں کیا فرمایا فصار مع ابی بکر سواد العظم والجمہور والاکثر فالبزوا معه وعمر،
مجتمعین، سواد اعظم حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ تھا، اکثریت حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ تھی، جمہور ابو صدیق کے ساتھ تھا۔ تو جناب والا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے لیے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ دلیل واضح دلیل ہیں صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی کی خلافت ثابت کرنے کے لیے، اور آپ کے معتبر ترین کتب سے میں نے حوالے پیش کیے ہیں۔ آپ کے مذہب میں دم خم نہیں ان کا جواب دینا۔ اس کے علاوہ نہج البلاغہ مولا کائنات فرماتے ہیں خطبہ نمبر 5، مولا علی کی جب بیعت کی جا رہی تھی، حضرت ابو سفیان اور سیدنا عباس رضی اللہ عنہما نے مولا کائنات کو کہا کہ آپ ہاتھ بڑھائیں، آپ کی ہم بیعت کرتے ہیں۔ مولا کائنات نے کیا فرمایا؟ پھلوں کو ان کے پکنے سے پہلے چننے والا ایسا ہے جیسے دوسروں کی زمین میں کاشت کرنے والا۔ اللہ اکبر! یہ کتنا واضح مولا کائنات نے ارشاد فرما دیا۔ مولا کائنات کی بیعت کر رہے ہیں حضرت عباس اور حضرت ابو سفیان، لیکن مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ نہیں، میری خلافت کے پھل ابھی تک کچے ہیں، وہ پکے نہیں ہوئے۔ فرماتے ہیں پھلوں کو ان کے پکنے سے پہلے چننے والا ایسا ہے جیسے دوسروں کی زمین میں کاشت کرنے والا۔ یہ دوسرا کون ہے جناب والا؟ مولا علی کی بیعت کی جا رہی ہے اور مولا علی فرماتے ہیں کہ دوسروں کی زمین میں کاشت کرنے والا ہوں گا میں، کہ یہ صدیق اکبر کی زمین ہے، یہ صدیق اکبر کی خلافت ہے۔ میری خلافت کے پھل ابھی تک کچے ہیں۔ اگر تم میری بیعت کر رہے ہو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں دوسرے کی زمین میں کاشت کرنے والا ہوں گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت برحقہ کتنی واضح مولا کائنات نے فرما دی۔ یہ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 5۔ اس کے علاوہ مولا کائنات نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَقُل إِنِّي رَابِعُ الْخُلَفَاءِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، جو مجھے چوتھا کلمہ نہ کہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ اور اکثر یہ سنا جاتا ہے کہ جوہلا کہتے ہیں کہ پہلے جو 3 خلفاء تھے وہ حضرت آدم، حضرت داؤد، حضرت ہارون علیہ السلام ہیں۔ جناب والا وہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ تھے نہ کہ رسول اللہ کے۔ ہماری بحث جو ہے وہ رسول اللہ کے خلفاء پر ہے۔ اور مولا کائنات اب خود کو نبیوں میں کیوں شمار کریں گے؟ یہ تو کبھی بحث ہی نہیں رہی نا، تو مولا علی کا کون سا نمبر ہے، نبیوں میں کون سا نمبر ہے، یہ تو کبھی بحث ہی نہیں رہی۔ تو مولا علی اب خود کو نبیوں میں کیوں شمار کریں گے؟ بحث تو ہر زمانے میں یہ رہی ہے کہ صدیق اکبر پہلے خلیفہ ہیں یا مولا کائنات پہلے خلیفہ ہیں۔ تو مولا کائنات نے تصریح فرما دی کہ جو مجھے چوتھا خلیفہ نہ کہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ اس کے علاوہ یہ مولا کائنات تک بات پہنچی تھی کہ مجھے پہلا خلیفہ کہا جا رہا ہے، اور یہ عبداللہ بن سبا یہودی کی حرکت تھی۔ رجال کشی میں ہے، شیعہ حضرات کا معتبر کتاب، اس میں لکھا ہے وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ أَشَارَ الْقَوْلِ بِفَرْضِ امامت علی علیہ السلام، پہلا شخص جس نے مولا کائنات کی امامت کی فرضیت کا قول کیا وہ یہودی عبداللہ بن سبا تھا۔ یعنی مولا کائنات کو پہلا خلیفہ کہنے والا کون تھا؟ پہلا شخص عبداللہ بن سبا یہودی تھا۔ یعنی یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ مولا کائنات پہلے خلیفہ ہیں۔ اس کو رد کرنے کے لیے مولا کائنات نے کیا فرمایا؟ وَمَن لَّمْ يَقُلْ إِنِّي رَابِعُ الْخُلَفَاءِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، جو مجھے چوتھا خلیفہ نہ کہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ جناب والا یہ ہے حقیقت۔ اور حضرت آدم، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، ان 3 کو ہی آپ کیوں خلیفہ کہتے ہیں؟ کیا دوسرے نبی اللہ تعالیٰ کے خلیفہ نہیں ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، اس پر بحث نہیں ہے جناب والا۔ حضرت آدم، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، یہ 3 خلیفہ ہوئے، کیا ہمارے آقا و مولا اللہ تعالیٰ کے خلیفہ نہیں ہیں؟ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیفہ نہیں ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیفہ نہیں ہے؟ تو جناب والا یہ اللہ کے خلیفہ ہوئے۔ مولا کائنات نے جو فرمایا وہ رسول اللہ کے خلفاء کے لیے ہے۔ ہماری بحث بھی رسول اللہ علیہ السلام کے خلفاء پر ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کے خلفاء پر۔ اور تم لوگ بھی پڑھتے ہو کلمہ میں اور اذان میں وَخَلِيفَتُهُ بلا فصل، کس کا خلیفہ؟ ظاہر سی بات ہے رسول اللہ کا خلیفہ۔ تو مانتے ہو رسول اللہ کے خلفاء میں سے اور کاؤنٹ کرتے ہو آپ اللہ کے خلفاء میں سے، یہ سری جہالت اور گمراہی ہے۔ اس کے علاوہ مولا کائنات نے نہج البلاغہ خطبہ 171 میں فرمایا میں 2 شخصوں سے ضرور جنگ کروں گا۔ ایک وہ جو ایسی چیز کا دعویٰ کرے جو اس کی نہیں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں میں 2 شخصوں سے ضرور جنگ کروں گا، ایک وہ جو ایسی چیز کا دعویٰ کرے جو اس کی نہیں۔ یعنی حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت ان کا حق نہیں تھا اور صدیق اکبر نے خلافت کا دعویٰ کیا تو مولا علی شیر خدا ضرور ان سے جنگ کرتے، لیکن مولا کائنات نے ان سے جنگ نہیں کی۔ یعنی صدیق اکبر کا حق تھا پہلی خلافت کا،
اور دوسرا وہ جو اپنے معاہدے کا پابند نہ رہے۔ مولا علی نے فرمایا میں اس سے بھی جنگ کروں گا۔ تم لوگ کہتے ہو کہ مولا کائنات کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں ہی خلیفہ بنا دیا تھا اور صدیق اکبر ان کا اقرار بھی کر چکے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد وہ اپنے معاہدے کے پابند نہ رہے، یعنی صدیق اکبر نے مولا کائنات کی خلافت کو قبول نہ کیا تو اپنے معاہدے کا پابند نہ رہا صدیق اکبر، تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ دوسرا شخص وہ ہے جو اپنے معاہدے کا پابند نہ رہے، میں اس سے بھی جنگ کروں گا۔ تو مولا کائنات یہاں پر بھی صدیق اکبر سے جنگ کرتے لیکن جنگ نہیں کی۔ اور مولا کائنات کو تم شیعہ لوگ قرآن سکھاؤ گے؟ مولا کائنات فرماتے ہیں میں 2 شخصوں سے ضرور بضرور جنگ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ صف آیت نمبر 2-3 میں، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو کیوں کہتے ہو ایسی باتیں جن پر عمل نہیں کرتے؟ مولا کائنات فرمایا میں 2 شخصوں سے ضرور بضرور جنگ کروں گا، تو مولا علی نے جنگ نہیں کی۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، ایسی باتیں کرتے کیوں ہو تم جن پر عمل نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ شافعی فی الامامہ، شیعہ حضرات کا محمد کتاب ہے، و رویہ ابو جوہیفہ و محمد بن علی و عبد خیر و سوید بن غفلت و ابو حکیمہ وغیرہم وقت قیل انہم 14 رجلا، یہ 14 اشخاص سے یہ روایت مری ہوئی ہے، 14 اشخاص سے کتنی اس کی سند قوی ہوئی۔ مولا کائنات فرماتے ہیں ان علی علیہ السلام قال فی خطبۃ ھذا خیر الحاضر امت بعد نبی ابو بکر و عمر، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اس امت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے بہترین اشخاص جو ہیں وہ ابو بکر عمر ہیں۔ جناب والا یہ آپ کا متمدن کتاب ہے، کتاب شافی سید مرتضی علم الہدا، اور اس کی جلد 3 صفحہ نمبر 93 میں مولا کائنات فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کا بلکہ ایک حدیث ہے اقتدوا بالذین بعدی ابو بکر و عمر، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد حضرت ابو صدیق اور عمر فاروق کی پیروی کرنا۔ جناب والا یہ الشافی ہے، شیعہ کا متمدن کتاب ہے، ان سب کے جوابات تم پر لازم ہے۔ تم شیعوں میں اگر دم کم ہے تو ان سب حوالہ جات کے جواب تم پر لازم ہوئے، ورنہ اعلان کرو ان سب کے سامنے۔ اور تم نے یہ شرط بھی رکھی تھی کہ جو جواب نہ دے سکے گا وہ اپنی شکست کا اعلان کر دے گا۔ اب آپ جواب دیں یا اعلان کریں شکست کا۔ اس کے علاوہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق سے پوچھا گیا یا ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے فرزند، ما کنت تقول فی ابو بکر و عمر، ابو بکر صدیق عمر فاروق کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ امام جعفر صادق نے فرمایا ہما امامان عادلان قاسطان کان علی الحق و مات علیہما رحمۃ اللہ یوم القیامہ، حضرت ابو بکر صدیق عمر فاروق دونوں عادل اور انصاف کرنے والے امام تھے، کان علی الحق وہ حق پر تھے، و مات علیہ حق پر ان کی موت ہوئی، علیہما رحمۃ اللہ یوم القیامہ، اللہ تبارک تعالیٰ کی ان پر قیامت کے دن رحمت ہو۔ یہ شیعہ حضرات کا متمدن کتاب آقا قاضی نور اللہ شوستری ایک کتاب، دوسری کتاب انوار نعمانی نعمت اللہ جدالی کی 2 کتابیں، تیسری کتاب بہار الانوار ملا باقر مجلسی، یہ تینوں شیعہ حضرات کی متمدن کتابیں ہیں۔ امام جعفر صادق کا واضح فرمان موجود ہے، کان علی الحق کے وہ حق پر تھے۔ جناب والا کتنی واضح صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی کی خلافت حقہ ثابت ہوئی، الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم، ایک اوپر آپ نے پک سینڈ کی جہاں پر لکھا ہوا تھا کہ رسول خدا نے فرمایا میری امت میں 12 خلیفے ہوں گے، اور میں نے حدیث سینڈ کی ہے وہ 12 خلیفے کون ہوں گے؟ رسول نے فرمایا ہے پھر علی بن ابی طالب علیہ السلام سے لے کر امام مہدی علیہ السلام تک یہی 12 خلیفے ہوں گے۔ یہاں پر بات ختم ہو جاتی ہے۔ وہ جو حدیث آپ نے پیش کی تھی وہ حدیث آپ نے میرے حق میں پیش کی تھی، میرے حق میں، کسی اور کے حق میں نہیں پیش کی تھی، میرے حق میں پیش کی تھی۔ وہاں پر آپ نے جو خلافت ثابت کی تھی وہاں پر خلفائے ثلاثہ کی خلافت ثابت نہیں کی تھی، وہاں پر علی بن ابی طالب علیہ السلام سے لے کر امام مہدی علیہ السلام کی خلافت آپ نے ثابت کی ہے۔ یعنی آپ نے جو ہے میرے ہی حق میں حدیث پیش کی اور ہماری خلافت آپ نے ثابت کی ہے، خلفائے ثلاثہ کی خلافت ثابت نہیں کی ہے۔ دوسری بات ابھی بتا رہا ہوں۔ السلام علیکم، یہ میں نے تفسیر قمی کے حوالے سینڈ کیا، آپ نے ایک پک گوگل سے سرچ کر یہاں پر سینڈ کیے، میں نے مکمل حوالہ سینڈ کیا تاکہ مکمل گروپ والے پڑھیں، آپ پڑھیں، سب دوست پڑھیں۔ یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے، کہاں پر ہے کہ اس آیت سے مراد خلافت ابو بکر ہے؟ مجھے دکھائیں آپ کہاں پر ہے کہ اس آیت سے مراد خلافت ابو بکر ہے۔ وہ آیت کس کے لیے نازل ہوئی ہے؟ یہاں پر آپ دیکھیں، رسول کی بیوی کے لیے آیت نازل ہوئی ہے، رسول کی گھر والوں کے لیے آیت نازل ہوئی ہے، ابو بکر کے لیے آیت نازل نہیں ہوئی ہے۔ کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ والمراد بالآیت ابو بکر، اس آیت سے مراد ابو بکر ہے؟ کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ مجھے لفظ دکھاؤ کہاں پر لکھا ہوا ہے۔ آپ نے جو روایت سینڈ کی وہ روایت سند کے ساتھ صحیح نہیں ہے، اور قرآن متن بھی غلط ہے اور قرآن کے مخالف ہے۔
آپ نے کہا ہے کہ یہ روایت قرآن کے مطابق ہے، اور اس آیت سے مراد جو ابو بکر کی خلافت ہے، کہاں پر ہے بھائی؟ آپ دکھائیں تو صحیح۔ یہ میں نے تفسیر قمی کے 3 حوالے سینڈ کر دیے، کہیں پر بھی نظر نہیں آتا کہ اس آیت سے مراد خلافت ابو بکر ہے، کہیں پر بھی یہی نہیں لکھا ہوا ہے کہ اس آیت سے مراد خلافت ابو بکر ہے۔ السلام علیکم، آپ نے کہا کہ تفسیر قمی میں موجود ہے کہ اس آیت سے مراد خلافت ابو بکر۔ یہ تفسیر قمی کے میں نے 3 حوالے سینڈ کیے۔ پہلی بات تو روایت ضعیف ہے، دوسری بات روایت کا متن صحیح نہیں ہے، تیسری بات یہ روایت قرآن کے مخالف جا رہی ہے۔ کہیں پر بھی یہاں پر لکھا نہیں ہوا ہے کہ اس آیت سے مراد خلافت ابو بکر ہے، یا خلافت عمر ہے، یا خلافت عثمان ہے، یا خلافت ثلاثہ، کہیں پر بھی اس آیت میں لکھا ہوا نہیں ہے۔ آپ مجھے یہاں پر دکھائیں کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ والمراد بالخلافت ابو بکر و عمر و عثمان، کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ یہاں پر مجھے دکھائیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔ نیج البلاغہ کا جو حوالہ پیش کر رہے ہو، نیج البلاغہ حوالہ قابل قبول نہیں ہے، اسی لیے قابل قبول نہیں ہے۔ شرط نمبر اول جو میری تھی، وہ شرط نمبر اول میری کیا تھی؟ شرط نمبر اول یہ تھی جو بات ہوگی قرآن اور احادیث کی روشنی میں ہوگی۔ نیج البلاغہ کا یہاں پر ذکر نہیں ہے، آپ احادیث اور قرآن سے بات کریں، کیونکہ آپ کو خلافت خلفائے ثلاثہ کی ثابت کرنی ہے، ابو بکر عمر عثمان کی خلافت اگر ثابت کرنی ہے تو آپ قرآن اور احادیث کی روشنی میں ثابت کریں۔ نہج البلاغہ تو یہاں پر نہیں ہے، یہاں نہج البلاغہ کی بات نہیں ہے، یہاں پر آپ حدیث قرآن سے ثابت کریں، روایت کی روشنی میں خلفائے ثلاثہ کی جو ہے خلافت ثابت کریں، نہ کہ نہج البلاغہ سے، ٹھیک ہے؟ اور نہج البلاغہ کا قابل قبول نہیں ہے یہاں پر، کیونکہ شرط اول کے آپ مخالف جا رہے ہو۔ اگر آپ نے نہج البلاغہ کا حوالہ بھیجا ہے، آپ شرط اول کے مخالف جا رہے ہو، آپ یعنی میری شروط کو قبول نہیں کر رہے ہو، یعنی مناظرے کے اصول کو قبول نہیں کر رہے ہو، مناظرے کے قواعد کو قبول نہیں کر رہے ہو، مناظرے کے شرائط کو نہیں مانتے ہو آپ، مطلب یہ ہوا۔ آپ سے پہلی شرط کیا طے ہوئی ہے کہ آپ جو بھی بات کرو گے قرآن اور احادیث کے مطابق، قرآن اور احادیث کی روشنی میں کرو گے۔ آپ نہج البلاغہ کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی، آپ قرآن احادیث سے خلافت دکھائیں۔ وسلام۔ پھر بھی آپ نے شرط اول کی مخالفت کرتے ہوئے آپ نے ایک خطبہ بھیجا ہے، جس خطبے میں آپ نے خطبہ بھیجا، یہاں پر تو خلافت پھر بھی ثابت نہیں ہے بھائی، یہاں پر تو خلافت ثابت ہی نہیں ہے، یہاں پر تو خلافت ثابت نہیں ہے، نہ ہی رسول کی حدیث ہے اور نہ ہی کیا، یہاں پر تو خلافت ثابت ہی نہیں ہے بھائی۔ شرط اول کے مطابق آپ کو خلافت مذہب شیعہ کی کتب سے ثابت کرنی ہے، اور یہاں پر جو آپ نے یہ حوالہ دیا ہے، یہاں پر تو خلافت ثابت ہی نہیں ہے، یہاں پر خلافت ثابت ہی نہیں ہے جناب عالی۔ آپ کیسے خلافت ثابت کر رہے ہو؟ نہ ہی آپ نے کوئی قرآن مجید کی آیت بھیجی ہے ابھی تک، نہ ہی کوئی احادیث بھیجی ہے جو قرآن کے مطابق ہو، قرآن کے موافق ہو۔ مجھے تو بہت افسوس ہوتا ہے کہ اہل سنت برادر ایسے بھی ہیں جن کو خلافت کے با کا پتہ نہیں ہے، جن کو خلافت کے جیم کا پتہ نہیں ہے، جن کو اصول کے با کا پتہ نہیں ہے، جن کو شرائط کے با کا پتہ نہیں ہے۔ بھائی آپ کم از کم خلافت ثابت کر رہے ہیں تو پہلے قرآن مجید کی ایک آیت لگائیں، اس کے بعد بھی جو خلافت ثابت کریں۔ آپ نے یہاں پر نہ آیت لگائی ہے، نہ ہی جو ہے حوالہ اچھا دیا ہے۔ یہاں پر اس خطبے میں آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ یہاں پر تو خلافت کی بات نہیں ہے۔ اور دوسری بات، یہاں پر جو اس روایت کو آپ قرآن کے مطابق لے کر آؤ، کہاں پر کون سی آیت کے مطابق ہے یہ روایت؟ بھائی لے کر آؤ، ابھی میں بیٹھا ہوا ہوں روم میں۔ گوگل سے یہ سرچ کر کے بھیجا ہے کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام نے کہا ہے کہ 4 خلیفہ ہیں، جو ان کی فعل قول کو نہیں مانے گا وہ مثلا لعنتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو 4 خلیفہ کون ہیں؟ یہاں پر علی بن ابی طالب علیہ السلام نے نام لیے ہیں۔ یہاں پر میں کہتا ہوں کہ آپ کے پاس آنکھیں بھی اپنی نہیں ہیں، یہاں پر پڑھ سکتے ہو، یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ آدم، خلیفہ اول کون ہے؟ آدم۔ خلیفہ ثانی کون ہے؟ داؤد۔ خلیفہ ثالث کون ہے؟ ہارون۔ خلیفہ رابع کون ہے؟ علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ یہاں پر خلافت رابع یہ ہے، جو ان کو نہیں مانتا وہ لعنتی ہے۔ خلیفہ اول آدم، ثانی داؤد، ثالث ہارون، رابع علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ جو ان 4 کی خلافت کو نہیں مانتا ہے وہ لعنتی ہے، جو ان کے فعل قول کو نہیں مانتا وہ لعنتی ہے۔ بھائی یہاں پر کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ خلافت ابو بکر، خلافت عثمان، خلافت عمر کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ یہاں پر مجھے واضح کر کے اس حدیث سے بتائیں۔ یہاں سے آپ کے سامنے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ہارون خلیفہ ہیں، آدم خلیفہ ہیں، انی جاعل فی الارض خلیفتن۔ یہاں پر قرآن کی آیت لگی ہوئی ہے، پھر آپ کہتے ہو کہ یہ خلفۂ ثلاثہ کے بارے میں، یہاں پر ذکر جو ہے ہارون کا ہے، آدم کا ہے، جناب علی کا ہے اور جناب داؤد کا ہے۔ آپ نے خلافت ثلاثہ کے بارے میں حدیث پیش کی ہے، تو مجھے تو بہت افسوس ہوا۔ شاید میں یہ سمجھوں آپ کے پاس آنکھیں بھی نہیں ہیں دیکھنے کے لیے، جو آپ دیکھ سکیں، روایت کو اچھی طرح سے پڑھ سکیں، اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسری بات، پھر اب آپ نے جو ہے خطبہ سینڈ کیا ہے بھائی، شرط اول کو آپ نے پھر نہیں پڑھا، میں شرط اول سینڈ کر رہا ہوں۔ شرط اول میں یہ ہے کہ جو بھی بات ہوگی خلافت پر وہ قرآن اور احادیث کی روشنی میں ہوگی۔ پہلے قرآن پھر احادیث لے کر آئیں گے کہ یہاں اس آیت سے مراد خلافت ثلاثہ کی ہے، لیکن یہاں پر تو روایت ہے نہیں، اس میں تو نجل بلا، اس میں تو خطبہ ہے بھائی،
आपने तो अभी तक कोई एक आयत अच्छी तरह से नहीं भेजी है जिसमें खिलाफत साबित हो सलासा की, या एक हदीस नहीं भेजी है जिसमें खिलाफत साबित हो सलासा की। और वो हदीस कुरान के मुताबिक भी होना ज़रूरी है। मेरी शर्त है कि जो हदीस भेजेंगे वो कुरान के मुताबिक हो। अगर मुताबिक मुवाफिक ना हुई तो वो काबिल कबूल हदीस नहीं है। यहाँ पर तो आपने एक हदीस नहीं भेजी है। अस्सलामुअलैकुम। ये जो आपने हवाला सेंड किया ये किस कुरान की आयत के मुताबिक है? थोड़ा सा मुझे बताएं तो सही। ये लाजमी है कि रवायत हदीस का कुरान के मुताबिक होना लाजमी है। तो ये आपने हवाला सेंड किया है तो ये किस आयत के मुताबिक है? थोड़ा सा मुझे बयान करके बताएं तो मेहरबानी होगी। तो इंशाल्लाह फिर जो आगे बात करते हैं। ये आपने जो हवाला भेजा है कि किस आयत के मुताबिक है, आयत भी सेंड करें ताकि मुझे तो पता चले आपके खिलाफ साबित कर रहे हैं या नहीं। खिलाफत साबित करने के लिए पहला उसूल ये है कि कुरान मजीद से साबित करें, दूसरा उसूल ये है कि हदीस से। आपने कुरान मजीद तो आयत भेजी नहीं है, फौरन हदीस भेजिए। हदीस तो कुरान के मुताबिक होना लाजमी है। अब कुरान के मुताबिक है या नहीं है ये हदीस, मुझे थोड़ा सा बताएं किस आयत के मुताबिक ये हदीस है। किस आयत में अल्लाह ने कहा है कि अबू बकर उमर उस्मान की खिलाफत के मुताबिक आप चलें। फिर आप थोड़ा सा आगे बात करते हैं। वस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम। फिर मैंने तफसीर कौमी के हवाले सेंड किए हैं, फिर सेंड कर रहा हूँ। कहाँ पर आपने कहा है कि वहाँ पर इस आयत से मुराद अबू बकर की खिलाफत है? कहाँ पर लिखा हुआ है कि अबू बकर की खिलाफत है? वल मुराद बिल अबू बकर, कहाँ पर लिखा हुआ है कि इस आयत से मुराद अबू बकर है या अबू बकर की खिलाफत है? जिस तरीके से सूरह तहरीम आयत नंबर 4 में जाएंगे, सूरह तहरीम आयत नंबर 4 में लिखा होगा कि इस आयत वसालिहुल मोमिनीन से मुराद अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम है। यहाँ पर मुझे दिखाएं कि कहाँ पर लिखा हुआ है कि इस आयत से मुराद अबू बकर है। सूरह तहरीम भी इसी में शामिल है, सूरह तहरीम आयत नंबर 4 भी इसी में शामिल है, जहाँ पर लिखा हुआ है कि साले मोमिनीन से अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम मुराद है। तो इसी तरह मुझे दिखाएं कि यहाँ पर कहाँ पर लिखा हुआ है कि खिलाफत अबू बकर उमर उस्मान इस आयत से मुराद है, या अबू बकर उमर उस्मान इस आयत से मुराद है। थोड़ा सा मुझे वजाहत करके बताएं। आपने तो तफसीर कुमी का हवाला दिया, तफसीर कुमी के पिक मैंने सेंड कर दिया, यहाँ पर वजाहत करके मुझे बताएं। तो मैंने यहाँ पर आगे सूरह तहरीम आयत नंबर 4 में लिखा होगा वसालिहुल मोमिनीन साले मोमिनीन से अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम मुराद हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर मुझे बताएं कि कहाँ पर लिखा हुआ है कि अबू बकर उमर उस्मान मुराद हैं इस आयत से। वस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये आपका हवाला मैंने आपके पास सेंड किया। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो भी इन 4 खुलफा की खिलाफत को नहीं मानता वो लानती है। ठीक है, यानी इन 4 की खिलाफत को मानना लाजमी है। कौन 4? यहाँ पर नीचे कुरान मजीद की आयात दी गई हैं। कौन सी आयत है? इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, यानी सबसे पहला खलीफा जो है आदम है, दूसरा खलीफा जो है दाऊद है, तीसरा खलीफा जो है हारून है, चौथा खलीफा कौन? अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है। यहाँ पर ये आपने पिक सेंड की, तो ये आपकी पिक जो है मेरे हवाले हुई और मेरे हक में हुई, जो है मैंने फिर सेंड की है। इससे मुराद अली इब्न अबी तालिब और दाऊद और आदम और हारून हैं। 4 खलीफा ये हैं, अबू बकर उमर उस्मान नहीं है। ठीक है जनाब अली। वस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले आप खिलाफत तो साबित करो, आप कुरान मजीद और रसूल के अहादीस से खिलाफत साबित करो, बाद में इंशाल्लाह बैयत पर भी आएंगे। यहाँ पर बैयत की बात नहीं चल रही है, खिलाफत की बात चल रही है। सबसे पहले आप एक आयत लेकर आओ। सबसे पहले आपने आयत जो सूरह नूर आयत नंबर 55 लेकर आए, वहाँ पर खिलाफत साबित नहीं हुई। फिर दूसरी आयत लेकर आए, वहाँ पर लिखा हुआ फमिन हम कील है, वहाँ पर कील का कौल एक था कि अबू बकर मुराद है, वहाँ पर खिलाफत साबित नहीं। फिर तीसरी आयत लेकर आए, वहाँ पर खिलाफत साबित नहीं है। फिर चौथी आयत लेकर आए हो, वहाँ पर तफसीर कुम्मी से सूरह तहरीम, वहाँ पर खिलाफत साबित नहीं हो रही है। तो आपने खिलाफत पर 5 आयत सेंड की है, 5 आयत में खिलाफत कहीं साबित नहीं हुई है। मुजमल हवाल का मुजमल बयान का आपने हवाला दिया, वहाँ पर खिलाफत साबित नहीं हो रही है। तफसीर कुम्मी का हवाला दिया, वहाँ पर खिलाफत साबित नहीं हो रही है। तफसीर साफ़ी का हवाला दिया, वहाँ पर खिलाफत साबित नहीं हो रही है। भाई आप ऐसी कोई आयत लेकर जहाँ पर खिलाफत तो साबित हो। आपने कहा कि तफसीर साफ़ी में सूरह तहरीम आयत नंबर 1, 2, 3, 4, 5 में यहाँ पर खिलाफत अबू बकर मुराद है, यहाँ पर भी खिलाफत अबू बकर मुराद नहीं है। भाई कितना झूठ बोलोगे। आपने कहा कि तफसीर कुम्मी तफसीर साफ़ी में सूरह तहरीम में खिलाफत अबू बकर मुराद है, सूरह तहरीम से 1, 2, 3, 4, 5 आयत हैं, इनमें खिलाफत अबू बकर मुराद है। ये मैंने तफसीर साफ़ी आपके पास सेंड कर दिया, यहाँ पर तो खिलाफत अबू बकर मुराद ही नहीं है। कहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर खिलाफत अबू बकर मुराद है? भाई झूठ बोलने का भी कुछ उसूल होता है, तो आपने तो हद कर दी है झूठ बोलने में। ये तफसीर साफ़ी का मैंने हवाला सेंड कर दिया, यहाँ पर भी खिलाफत अबू बकर मुराद नहीं है। कहाँ पर लिखा हुआ है तो यहाँ पर खिलाफत अबू बकर मुराद है? लिखा हुआ नहीं है। ये तफसीर कुम्मी मैंने सेंड की, यहाँ पर भी खिलाफत अबू बकर मुराद नहीं है। कहाँ पर लिखा हुआ है कि इस आयत से मुराद अबू बकर है? कहाँ पर लिखा हुआ है? लिखा हुआ नहीं है।
اور تفسیر مجمل بیان سینڈ کی جو سورہ 55 سورہ نور آیت نمبر 55 وہاں پر خلافت ابو بکر مراد نہیں ہے، وہاں پر خلافت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے لے کر امام مہدی علیہ السلام تک ہے۔ تو آپ بھائی ایک آیت تو پیش کریں، اس کے بعد میں گفتگو کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب علی، اول آپ نے کہا تھا کہ سورہ نور آیت نمبر 55 سے خلافت ابو بکر مراد ہے، وہ میں نے رد کر دیا، کہیں پر بھی سورہ نور آیت نمبر 55 سے خلافت مراد نہیں ہے۔ دوسری بات، آپ نے دوسری آیت لے کر آئے، وہاں پر آپ نے کہا تھا کہ فَمِنْهُمْ قِیلَ فقیل سے مراد ابو بکر کی خلافت ہے، وہاں پر علماء کا قول ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، ہمارے لیے علماء کا قول ابھی حجت نہیں ہے کیونکہ روایت اور قرآن کو لینا ہے۔ تیسری بات، آپ نے کہا کہ تفسیر صافی میں ہے کہ ابو بکر کی خلافت تفسیر صافی سورۃ تحریم میں ابو بکر کی خلافت ہے، وہاں پر بھی خلافت نہیں ہے۔ تفسیر صافی سورۃ تحریم میں نے آپ کے پاس سینڈ کر دی ہے۔ چوتھی بات، آپ نے کہا کہ تفسیر قمی میں سورۃ تحریم آیت نمبر 1 2 3 4 5 یہ جو ہیں ان سے خلافت ابو بکر مراد ہے، وہاں پر بھی خلافت ابو بکر مراد نہیں ہے، وہاں پر بھی کہیں پر یہ نہیں لکھا گیا ہے کہ اس آیت سے مراد خلافت ابو بکر ہے، کہیں پر بھی نہیں لیا گیا۔ جناب عالی، تو آپ خلافت کیسے ثابت کریں گے؟ آپ کی یہ 5-6 آیات جو بھیجی ہے آپ نے، وہ تو میں نے اپنے مذہب کی کتب سے رد کر دی ہیں۔ تفسیر مجمل بیان سے رد کر دیا ہے، تفسیر صافی سے رد کر دیا ہے، تفسیر قمی سے رد کر دیا ہے، تو وہ تو میں نے رد کر دیا ہے۔ آپ کہاں سے خلافت ثابت کر رہے ہو جناب علی؟ خلافت تو ثابت کرو پہلے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخری بات، یہ میں نے پھر شروط آپ کے پاس سینڈ کر دیے ہیں، مذہب شیعہ کے مناظر کے شروط۔ شرط اول میں یہ ہے کہ طرفین کے درمیان میں جو بھی بات ہوگی قرآن اور روایات سے ہوگی، اور روایات حدیث کا قرآن کے مطابق ہونا لازمی ہے۔ شرط اول کو غور سے پڑھیں۔ ابھی تک تو آپ شرط اول میں پھنسے ہوئے ہو، پہلے شرط اول سے تو آگے نکلیں بھائی۔ جو بھی آپ بات کریں قرآن اور حدیث کی روشنی میں کریں، حدیث اور روایت کا قرآن کے مطابق ہونا لازمی ہے، اور آپ سب سے پہلے خلافت قرآن سے ثابت کریں۔ آپ نے جو 5 آیات پیش کی ہے، 5 آیات کا میں نے بتا دیا، تفسیر صافی سے بتا دیا، تفسیر قمی سے بتا دیا، تفسیر مجمل بیان سے بتا دیا۔ ابھی کہو تو تفسیر اور بھیج سکتا ہوں، میرے پاس پڑھی ہے، کوئی تو مسئلہ نہیں ہے۔ اور آپ نے ایک حدیث بھیجی ہے جہاں پر آپ نے کہا تھا کہ خلفائے رابع کی جو خلافت کو ماننا چاہیے، جو نہیں مانتا وہ لانتی ہے، تو وہاں پر نیچے لکھا ہوا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، سب سے پہلا خلیفہ اللہ کا جو ہے وہ آدم ہے، پھر داؤد ہے، پھر ہارون ہے، پھر علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ 4 آیات وہاں پر ہیں۔ تو بھائی جو آپ حوالہ پیش کر رہے ہو وہ میرے حق میں پیش کر رہے ہو، تو میرے لیے تو اچھا ہے، میرے لیے بہتر ہے جو آپ ہی حوالہ پیش کر رہے ہو میرے حق میں۔ تحریم آیت نمبر 4 کا پھر میں نے آپ کے پاس حوالہ سینڈ کر دیا ہے، جس میں خداوند متعال فرما رہا ہے وصالح المؤمنین، اور یہ نہیں امیر المومنین علیہ السلام، یعنی صالح المؤمنین سے مراد علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ کہو تو مذہب سنت کی کتب سے ثابت کر کے دکھاؤں۔ اسی طریقے سے مجھے آپ دکھائیں کہ خلافت اس آیت سے مراد ابو بکر ہے، اس آیت سے عمر ہے، اس آیت سے عثمان ہے۔ خلافت ثابت کرنے کا کچھ اصول ہوتا ہے یار۔ آپ 1-2 گھنٹے ہو گئے ہیں بات کر رہے ہیں، ابھی تک آپ نے ابو بکر عمر عثمان کی خلافت ثابت نہیں کر پا رہے ہیں، تو آپ آگے کیا کریں گے؟ آپ نے کہا تھا کہ مناظرہ، میں ایک طالب علم ہوں، مجھ سے تو پہلے مناظرہ کرو اچھی طرح سے۔ آپ مجھے ایک آیت دکھائیں جہاں پر خلافت لکھی ہوا بھائی، جس طریقے سے میں نے آپ کو دکھایا ہے اسی طرح مجھے دکھاؤ کہ ابو بکر کی خلافت کہاں پر لکھی ہوئی ہے، اور وہ حدیث قرآن کے مطابق بھی ہونا لازمی ہے، متن اور حدیث بھی قرآن کے مطابق ہو۔ ایسے نہیں کہ حدیث کا رخ ایک ہو، آیت کا رخ دوسرا ہو، تو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ حدیث قرآن کے مطابق ہونا بھی لازمی ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ کے جانشین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ خلیفہ ہی دنیا میں 4 ہیں، آدم، ہارون، داؤد، علی بن ابی طالب علیہ السلام، بس اس کے علاوہ کوئی خلیفہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو ماننا چاہیے، ان کی خلافت کا اقرار کرنا چاہیے، ان کی خلافت کو ماننا چاہیے، اور اس کے علاوہ اہل بیت کی خلافت کو، اہل بیت کا اقرار کرنا چاہیے جو آگے ہیں، نہ کہ انکار۔ ماشاءاللہ بہت اچھا کیا، میرے حق میں ایک اور روایت سینڈ کر دیا آپ نے، ماشاءاللہ بہترین ہے آگا۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب والا، میں نے عرض کیا تھا کہ مولا کائنات نے جو فرمایا وَمَن لَّمْ يَقُلْ إِنِّي رَابِّ الْخُلَفَاءِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، جو مجھے چوتھا خلیفہ نہ کہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ تو پہلے 3 خلفاء کو آپ نے انبیاء کو شمار کیا ہے،
حضرت آدم علیہ السلام نبی ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام نبی ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام نبی ہیں، مولا علی نبی نہیں ہیں۔ اور ان تین خلفاء کا قرآن میں نام موجود ہے، مولا علی کا نام نہیں۔ اور یہ تین خلفاء اللہ کے خلیفہ ہیں، مولا علی اللہ کے خلیفہ نہیں۔ ہماری بحث جو ہے وہ رسول اللہ کے خلیفہ پر ہے، نہ کہ اللہ کے خلیفہ پر۔ اور آپ مولا علی کو نبیوں میں شمار کر رہے ہیں، اور جو نبیوں میں شمار کرے اہل بیت کو، اس کے لیے کیا انعام ہے امام جعفر صادق کی طرف سے؟ رجال کشی میں ہے، قال ابو عبداللہ علیہ السلام قال بھی اننا انبیاء فعلیہ لعنۃ اللہ ومن شک فی ذلک فعلیہ لعنۃ اللہ۔ ذکر ابو الخطاب رجال کشی میں ہے، امام جعفر صادق فرماتے ہیں جو ہم اہل بیت کو نبیوں میں شمار کرے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، اور جو اس پر شک کرے اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ آپ کہتے ہیں کہ مولا علی چوتھا خلیفہ ہے، پہلے حضرت آدم علیہ السلام، دوسرا داؤد علیہ السلام، تیسرا حضرت ہارون علیہ السلام۔ جناب والا یہ تین اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں اور نبی ہیں۔ اور کیا یہ تینوں نبی اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں؟ کیا ہمارے آقا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیفہ نہیں ہیں؟ کیا حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیفہ نہیں ہیں؟ جب سارے انبیاء اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہوئے تو ان تین کو صرف مخصوص کرنا تمہاری جہالت ہوگی، اور یہ تم شیعوں کا وتیرہ ہوگا، نہ کہ مولا علی کا قول۔ مولا علی ایسی جہالت والی باتیں نہیں کر سکتے، یہ تم لوگ کر سکتے ہو۔ اور جناب والا آپ نے تو شیعہ مذہب کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا۔ مولا علی شیر خدا کا قول آپ نہیں مان رہے۔ میں نے کہا کہ سورہ نور آیت نمبر 55 اللہ تبارک تعالیٰ نے جن سے وعدہ فرمایا وہ کون لوگ ہیں؟ کم از کم 3 نام بتائیں گے جناب، آپ بھاگ نہیں سکتے۔ کسی مجتہد سے پوچھ کے بتائیں آیت کے نازل ہونے کے وقت کم از کم 3 خلیفے کون موجود تھے، کیونکہ آیت میں صیغے جمع کے استعمال ہوئے ہیں، اور جمع سے کم از کم 3 بندے مراد ہوتے ہیں۔ تو 3 خلفاء کے نام بتاؤ کم از کم جو آیت کے نازل ہونے کے وقت موجود تھے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو خلافت بھی دی ہو۔ اور دوسرا، اس مولا کائنات سے جب حضرت عمر فاروق مشورہ لینے آئے تو مولا کائنات نے کیا فرمایا؟ نہج البلاغہ میں ہے، نحن علی موعود من اللہ، ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے وعدہ پر ہیں۔ تو اس کی شرح ابن مسعود البرانی لکھتا ہے ثم وعدنا بموعود، پھر اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کا اعلان فرمایا ہے، وہ النصر والغلبۃ والاستخلاف فی الارض، اور وہ غلبہ، وعدہ اور زمین میں خلیفہ بنانا ہے۔ اس کی شرح کرتے ہوئے ابن مسعود لکھتا ہے کما قال وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ یہ آیت بیان کرتے ہیں کہ مولا کائنات نے جو فرمایا نحن علی موعود من اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کے وعدہ پر ہیں، یہ کون سا وعدہ ہے؟ ابن مسعود البرانی شیعہ لکھتا ہے کہ یہ وعدہ وہی ہے سورہ نور آیت نمبر 55 والا وعدہ ہے، یعنی حضرت عمر فاروق کو مولا کائنات نے فرمایا کہ آپ ان خلفاء میں سے ایک ہیں جن سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں وعدہ فرمایا ہے۔ یہ ایسا مضبوط دلیل ہے جو شیعہ مذہب کی جڑیں اکھاڑ پھینکنے میں کافی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اس کا جواب نہ آپ کے پاس ہے نہ آپ کے مجتہدین کے پاس ہے۔ کوئی ایران سے بلا لاؤ پوپ پادری، کوئی اس کا جواب ڈھونڈے۔ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب والا ایک آیت ہو گئی سورہ نور آیت نمبر 55، اور مولا کائنات نے اس سے سورہ نور آیت نمبر 55 سے حضرت عمر فاروق کی خلافت سمجھتے تھے۔ اور دوسرا دلیل قرآن سے سورہ مائدہ آیت نمبر 54 اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی بقوم یحبونہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ واسع علیم۔ اس آیت کے تحت مجمع البیان میں لکھا ہے ہم ابو بکر و اصحاب الذین قاتلوا اہل الردہ۔ اس آیت سے حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت ثابت ہوئی، جو کہ اوپر حوالہ اور استدلال گزر چکا۔ اس کا جواب آپ نے ابھی تک نہیں دیا۔ تیسری آیت سورہ فتح آیت نمبر 16 کل للمخلفین من الاعراب ستدعون الی قوم اولی باس شدید، یہ آیت گزر چکی۔ اس کے بارے میں تفسیر مجمع البیان میں لکھا ہے کہ ہم بنو حنیفہ المسلمۃ الکذاب، یہ بنو حنیفہ قبیلہ مسلمہ کذاب کا تھا، اور ان لوگوں سے کس نے جنگ لڑی تھی؟ حضرت ابوبکر صدیق نے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ الْأَجْرَ الْحَسَنَ، اگر تم لوگ ان کی یعنی حضرت ابوبکر صدیق کی اطاعت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اجر حسن عطا فرمائے گا۔
اجر حسن کس کی اطاعت پر ملتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے خلیفہ برحق کی اطاعت پر ہی اجر حسن ملے گا، تو صدیق اکبر کی اطاعت پر اللہ تبارک تعالیٰ اجر حسن عطا فرما رہا ہے، تو صدیق اکبر کی خلافت برحقہ ہوگی۔ یہ 3 آیت ہوگی قرآن کریم قرآن سے۔ یہ چوتھی آیت سورہ حشر آیت نمبر 8، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، اور اس کا استدلال گزر چکا، آپ نے ابھی تک اس کا جواب نہیں دیا۔ اور مولا کائنات کا خطبہ نمبر 125 نجم البلاغہ کا، مولا کائنات نے فرمایا کہ سواد اعظم کے ساتھ ہو جاؤ، اور فرق و شیعہ کا حوالہ گزر چکا کہ مولا علی اس میں لکھا ہے کہ فسارما ابی بکر سواد العظم والجمہور والاکثر، کہ حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ اکثریت اور جمہور اور سواد اعظم تھا، تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ سواد اعظم کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی صدیق اکبر کے ساتھ ہو جاؤ، تو حضرت ابو صدیق کی خلافت برحقہ کے لیے یہ واضح دلیل ہے۔ پھر میں نے خطبہ نمبر 5 سے حوالہ پیش کیا کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ مولا کائنات کی جب خلافت بیعت کی جا رہی تھی تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ پھلوں کو ان کے پکنے سے پہلے چننے والا ایسا ہے کہ جیسے دوسروں کی زمین میں کاشت کرنے والا۔ اس کا بھی استدلال گزر چکا، آپ نے اس کا جواب نہیں دیا اور نہ قیامت تک آپ دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے کہا کہ مولا علی شیر خدا کا کو پہلا خلیفہ سب سے پہلے ماننے والا یہودی تھا، عبداللہ بن سبا، وکان اول من اشرع القول بالفضل امامت علی علیہ السلام رجال کشی۔ مولا علی شیر خدا کی امامت کی فرضیت کا قول پہلے نمبر پر جس نے کیا وہ عبداللہ بن سبا یہودی تھا، یعنی مسلمان مولا علی کو چوتھا خلیفہ مانتے ہیں اور یہودی مولا علی کو پہلا خلیفہ مانتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے کہا کہ مولا علی فرماتے ہیں نجم البلاغہ مکتوب ورش ہے انما الشورى للمہاجرین والانصار، بے شک شورى مہاجرین والانصار کا حق ہے۔ مولا کائنات نے یہاں پر مکتوب نمبر 6 میں اپنی خلافت کے استحقاق کے لیے حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی کی خلافت کا دلیل بنایا ہے ان کی خلافت کو۔ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے ان کی بیعت کی انہی لوگوں نے میری بیعت کی۔ اگر صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی کی خلافت برحق نہیں تو مولا کائنات کی بھی برحق نہیں ہوگی، کیونکہ ان کی خلافت کو مولا کائنات نے دلیل بنایا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے کہا کہ مولا کائنات فرماتے ہیں نجم البلاغہ میں خطبہ نمبر 171 میں 2 شخصوں سے ضرور بضرور جنگ کروں گا، ایک وہ جو اس چیز کا دعویٰ کرے جو اس کی نہیں، یعنی صدیق اکبر کی خلافت کا اس کا حق نہیں تھا، صدیق اکبر نے دعویٰ کیا تو مولا علی ان سے جنگ کرتے، لیکن مولا علی نے جنگ نہیں کی۔ اور اللہ تعالیٰ سے فرماتا ہے سورہ صف آیت نمبر 2 میں یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو کیوں کہتے ہو ایسی باتیں جن پر عمل نہیں کرتے، یعنی مولا علی کو تم لوگ سکھاؤ گے قرآن پر عمل کرنا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسی باتیں مت کہو جن پر عمل نہیں کرتے۔ مولا علی نے فرمایا میں 2 شخصوں سے ضرور جنگ کروں گا، ایک وہ جو اس چیز کا دعویٰ کرے جو اس کی نہیں، تو مولا علی حضرت ابو صدیق سے جنگ کرتے، لیکن انہوں نے ان سے جنگ نہیں کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ صدیق اکبر کی پہلے نمبر پر خلافت حق تھا۔ اس کے علاوہ الشافی فی الامامہ مولا کائنات کا میں نے خطبہ ما سند کے پیش کیا، وروی ابو جحیفہ و محمد بن علی و عبد خیر و سوید بن غفلۃ و ابو حکمۃ وغیرہم وکیل وقت قیل عندہم 14 رجلا، 14 اشخاص سے یہ روایت مروی ہے۔ ان علی علیہ السلام قال فی خطبۃ خیر حاضر امت بعد نبی ابو بکر و عمر، مولا کائنات نے فرمایا حضور پاک علیہ السلام کے بعد حضرت ابو صدیق، عمر فاروق اس امت کے بہترین ہیں۔ الشافی جز 3 صفحہ نمبر 94۔ اس کے علاوہ اسی کتاب میں مولا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اقتدوا بالذین بعدی ابو بکر و عمر، میرے بعد حضرت ابو صدیق اور عمر فاروق کی پیروی کرنا، جز 3 صفحہ نمبر 93۔ اس کے بعد اسی کتاب میں مولا کائنات فرماتے ہیں اللہم صلی اللہ بما صلیت بالخلفاء الراشدین، یا اللہ ہماری بھی اس طرح اصلاح فرمانا جس طرح تم نے خلفاء راشدین کی اصلاح فرمائی ہے۔ فمن ہما، کسی نے پوچھا کہ وہ کون ہیں خلفاء راشدین، مولا کائنات کیا فرماتے ہیں ہما کال حبیبا ہے، وہ میرے محبوب ہیں، وہ اما کا تیرے چاچا ہیں، ابو بکر و عمر، وہ ابو بکر صدیق عمر فاروق ہیں، امام الہدا وہ ہدایت کے امام ہیں، وہ شیخ علیہ السلام اسلام کے بزرگ ہیں، ورجل قریشی وہ قریشی ہیں، والمقتدی بہما بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ علیہ السلام کے بعد جو ہیں وہ امام ہیں، ومن اقتدى بہما اسم، اور جنہوں نے ان کی پیروی کی وہ برائی سے بچ گیا، ومن اتبع آثارہما ہدی الی صراط مستقیم، اور جنہوں نے ان کی پیروی کی انہوں نے صراط مستقیم کی پیروی کی۔ شافی جز 3 صفحہ نمبر 93۔ اس کے علاوہ مولا کائنات فرماتے ہیں حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں رجال کشی صفحہ نمبر 283 میں ہے حب ابو بکر و عمر ایمان و بغض کفر، حضرت ابو بکر صدیق عمر فاروق کا ایمان، ان سے محبت کرنا ایمان ہے اور ان سے بغض رکھنا کفر ہے۔ اس کے علاوہ میں نے امام جعفر صادق کا قول پیش کیا، امام جعفر صادق فرماتے ہیں ہما امامان عادلان قاسطان کان الحق و مات علی رحمۃ اللہ یوم القیامہ،
امام جعفر صاحب نے فرمایا کہ حضرت ابو صدیق عمر فاروق عادل اور انصاف کرنے والے امام تھے، وہ حق پر تھے، حق پر ان کی موت ہوئی اور اللہ تبارک تعالیٰ کی ان پر قیامت کے دن رحمت ہو۔ یہ تمام شیعہ حضرت کی معتبر کتابیں ہیں، اور اس کے علاوہ مولا کائنات نے حضرت ابو صدیق عمر فاروق کی بیعت کی ہے۔ اچھا، یہ شیعہ حضرت کا معتبر کتاب ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ وَحِينَ رَأَى أَنَّ الْمُتَخَلِّفِينَ عَنِ الخلیفۃ الاول وثانی بدل اکثر جودی فی نشر کلمت توحید و تجدید الجنوب و توزیع الفتوح۔ جب مولا علی نے دیکھا کہ حضرت ابو صدیق عمر فاروق نے کلمت توحید کی نشر و اشاعت میں لشکروں کی تیاری میں پوری کوشش کی ہے، ولم یستأثروا ولم یستبدوا، اور انہوں نے اپنی ذات کو کسی معاملے میں ترجیح نہیں دی، بایا و سالمہ، مولا کائنات نے بیعت کی اور ان کی خلافت تسلیم کی۔ یہ اصل شیعہ و اصولہا سبحان نمبر 194۔ اس کے علاوہ مولا کائنات فرماتے ہیں فمشید انتظال کے علاوہ بکر فبایاتہ منار الہدا، شیعہ حضرت کا مدونہ کتابیں، حضرت ابو صدیق کی طرف مولا علی چل کر گئے اور ان کی بیعت کی۔ ان کے علاوہ اعمال توسی جز ثامن عشرہ صفحہ 787، مولا علی فرماتے ہیں فبایات ابو بکر کما بایاتموہ، میں نے حضرت ابو صدیق کی بیعت کی جیسے تم نے بیعت کی۔ اس کے علاوہ نجر البلاغہ، مولا کائنات فرماتے المیثاق ما لزمہ من بیعت ابی بکر بعد ایک ہے فائز میثاق القوم قد لزمنی فلم یمکننی المخالفۃ بعدہ، رسول اللہ کا مجھ سے عہد لینا، اس کا مجھے پابند رہنا، لوگ جب لوگ حضرت ابو صدیق کی بیعت کریں تو میں بھی حضرت ابو صدیق کی بیعت کر لوں، بس مجھ پر حضرت ابو صدیق کی بیعت لازم ہو گئی۔ اس کے علاوہ تبریسی میں مولا کائنات فرماتے ہیں ثم تناول ید ابی بکر فبایعہ، حضرت ابو صدیق کا مولا کائنات نے ہاتھ پکڑا اور بیعت کی۔ جناب والا دم خم ہے آپ کے مذہب میں تو ان کا جواب لاؤ۔ اس کے علاوہ یہ حیات القلوب ہے، حضور علیہ السلام نے دوسرا کدال مارا تو دوسرا تہائی حصہ پتھر کا ٹوٹا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر، خدا نے ملک فارس کی کنجیاں مجھ کو عطا فرمائی۔ ملک فارس کی کنجیاں، تو جناب والا یہ ملک فارس کس کی خلافت میں فتح ہوا ہے؟ اصل شیعہ و اصولہ سبحان نمبر 89۔ کیسر و کسرا کو اسلام ہی نے فتح کیا، جناب والا کیسر و کسرا کو اسلام ہی نے فتح کیا، تو حضرت عمر فاروق کی خلافت میں ہی کیسر و کسرا فتح ہوئے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ فاروق اعظم کی خلافت برحقہ کے لیے واضح دلیل ہے۔ اور یہ امالی شیخ صدوق کا ہے ان علی علیہ السلام قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم رحم خلفاء صلی اللہ علیہ وسلم قیل یا رسول اللہ ومن خلفاؤک، حضور علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ میرے خلفاء پر رحم فرما۔ مولا علی نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کے خلفاء کون ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا قال الذین یبلغون حدیثی و سنتی و یعلمونہا امتی، وہ جو میری سنت کی تبلیغ کریں گے اور وہ میری حدیث کی تبلیغ کریں گے اور میری سنت کو لوگوں کو سکھائیں گے۔ تو سنت کی تبلیغ کس نے کی؟ یہ نجر البلاغہ ہے، خطبہ نمبر 225 ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں للہ بلاد فلاں فلقت قول عد وداون عود وقاون سنت وخلف فتنہ وذابن کی صوب قلیل ابی اصحاب کرام وسبق شرح، یا اللہ فلاں شخص کی کارکردگیوں کی ان کو جزا دے۔ یہ فلاں شخص کون ہے؟ اس کی شرح میں علی نقی فیض الاسلام شیعہ آزاد کا متواتر کتاب ہے، لکھتا ہے کہ فلاں سے مراد حضرت عمر فاروق ہیں، یعنی مولا کائنات نے حضرت عمر فاروق کو دعائیں دی۔ وہ کیا فرمایا؟ وَأَقَامَ السُّنَّةَ، سنت کو قائم کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے خلیفہ وہ ہیں جو سنت کو قائم کریں، اور یہاں مولا علی نے فرمایا کہ حضرت عمر فاروق نے سنت کو قائم کیا۔ الحمدللہ رب العالمین، مولا علی نے صدیق حضرت عمر فاروق کی خلافت برحقہ ثابت کر دی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، سورۃ بقرہ۔ مثابۃ للناس یعنی کعبۃ اللہ شریف کو اللہ تبارک تعالیٰ نے مثابہ فرمایا، اور میرے مولا علی نے حضرت عمر فاروق کو مثابہ فرمایا۔ اللہ اکبر۔ یہ نجم البلاغہ ہے، خطبہ نمبر 132۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كنت ردعا للناس ومثابة للمسلمین، حضرت عمر فاروق کو مولا علی نے مثابہ فرمایا، اور قرآن کریم قرآن رشید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے
काबतुल्लाह को मुसाफा फरमाया। मौला अली फरमाते हैं वल उमरी इन मकानहुमा फिल इस्लाम अज़ीम, मुझे अपनी उम्र की कसम हज़रत अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक का इस्लाम में बहुत बड़ा अजीम मकाम है। अल्लाहु अकबर। व इन्नल मसाब बिहिमा लजरहुन फिल इस्लाम शदीदिन रहमहुमुल्लाह व जज़ाहुमा बि अहसनिल जज़ा। वाक़या सिफ़ीन शी हज़रत का मुतवज़्ज़िल किताब है। मौला कहना फरमाते हैं कि मुझे अपनी उम्र की कसम हज़रत अबू बकर सिद्दीक उमर फारूक का इस्लाम में बहुत बड़ा मकाम है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये आयत मैंने पेश कर दी है सूरह नूर आयत नंबर 55। यहाँ पर लिखा हुआ है ये आयत जो नाज़िल हुई है नज़लत फ़ी आल मोहम्मद, ये आयत जो नाज़िल हुई है आल मोहम्मद के लिए नाज़िल हुई है। वअदल्लाहु लज़ीना आमनू, जो अल्लाह ने वायदा किया है मोमिनीन से, वो वायदा किया है। और ये आयत नाज़िल हुई है आल मोहम्मद के लिए। नज़लत फ़ी आल मोहम्मद, ये आयत नाज़िल हुई है आल मोहम्मद के लिए और अहल बैत के लिए आयत नाज़िल हुई है। ठीक है, किसी और के लिए नाज़िल नहीं है। ना ही अबू बकर के लिए नाज़िल हुई है, ना ही उमर के लिए नाज़िल हुई है, ना ही उस्मान के लिए नाज़िल हुई है, ना ही किसी और के लिए। ये आयत जो नाज़िल हुई है आल मोहम्मद, अहल बैत, अली इब्न अबी तालिब और इसके अलावा जो हैं उनके लिए आयत नाज़िल हुई है। किसी और के लिए आयत नाज़िल नहीं हुई है। आपका ये रट्टू तोता मैंने मसला हल कर दिया है। ये मैंने पिक सेंड कर दी है। ऊपर मैंने पिक सेंड की, मुजमल बयान की, फिर तफसीर साफ़ी की। अभी मैंने ये जो है शवाहिद तंजील से भी मैंने भेज दिया है कि इस आयत से मुराद ये आयत जो नाज़िल हुई है वो अहल बैत अलैहिस्सलाम के लिए नाज़िल हुई है, आले मोहम्मद के लिए नाज़िल हुई है, किसी और के लिए नाज़िल नहीं हुई है। अगर आप ये कहते हो कि ये आयत अबू बकर, उमर, उस्मान के लिए नाज़िल हुई है, खुदा की आप पर जो है वो बरसेगी, नाम नहीं लेता। ठीक है, कुरान को उल्टा सुल्टा ना बनाओ, कुरान की तफसीर ना बनाओ। रसूल खुदा की हदीस है जो कुरान की अपनी तफसीर पर राय बनाता है वो काफर है, मुशरिक है। काफर ना बनो, मुशरिक ना बनो, जो कुरान की तफसीर है वो बयान करो। मैंने बयान किया है। देखो इस आयत में सूरह नूर आयत नंबर 55 में खुदावंद मुताल क्या कह रहा है, जो वायदा अल्लाह ने किया है वो क्या है। ये आयत जो नाज़िल हुई है आले मोहम्मद, अल्लाह ने आले मोहम्मद से वायदा किया है और वो ही जो है मोमिनीन हैं। भाई कुरान की तफसीर गलत ना बयान करें, कुरान की तफसीर का बेड़ा ना गर्क करें, कुरान का बेड़ा न गर्क करें। ये अल्लाह का किताब है, ये लारेब किताब है, इसमें शक नहीं है, शक की गुंजाइश नहीं है। जो शक करता है वो मुनकर काफिर बन जाता है, मुशरिक बन जाता है। भाई ये कुरान मजीद है, आपका किताब नहीं है जो आप अपनी तरफ से तफसीर बनाते जाएं बनाते जाएं बनाते जाएं। अजीब बंदे हैं यार। अस्सलामु अलैकुम। चैलेंज आपने किया था, लेकिन अभी मेरी बात सुनो। अगर आपने अपनी माँ का दूध पिया है तो आप खिलाफत साबित करो खुलफा सलासा की। वस्सलाम। आगे बात करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। बाकी मैं पढ़ने पे आऊँ कुरान की आयत हैं तो बहुत पढ़ सकता हूँ, लेकिन ज़रूरत नहीं है। जो बात है, जो नुक्ता है, जो मौजू है, उसके मुताबिक आगे बात की जाए। वस्सलाम। कहा था सूरह माइदा आयत नंबर 54 और तफसीर मुजमल बयान में है कि वहाँ पर खिलाफत अबू बकर, उमर, उस्मान के बारे में है। तो ये तफसीर मुजमल बयान आयत नंबर 54 सूरह माइदा, यहाँ पर तो कहीं पर जिक्र नहीं है खुलफत सलासा की, अबू बकर, उमर, उस्मान की तो बात नहीं। यहाँ पर कील का ये कहना है कि यहाँ पर मुराद अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है और असाब हैं, उमार हैं, अब्बास हैं, इसके अलावा और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम है। तो इस यहाँ पर तो कहीं पर नहीं है अबू बकर, उमर, उस्मान हैं। भाई इतना झूठ मत बोलो यार, मुझे तो बहुत अफसोस हुआ है मज़हब अहले सुन्नत पर। झूठ बोलते हैं कुरान पर, कुरान और तफासिर पर झूठ बोलते हैं, अल्लाह के कलाम और अल्लाह के नबी के कलाम पर झूठ बोलते हैं यार, बहुत अफसोस होता है यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब वाला, मैंने आपके कुतुब से 20 हवाला जात भेज कर सैयदना सिद्दीक़ अकबर और फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु जी की खिलाफत साबित कर दी है। अब अगर आप दिन को रात और रात को दिन कहेंगे तो मैं आपको कुछ नहीं कर सकता। आपने जो शिया मज़हब की धज्जियाँ उड़ाई हैं ना सबके सामने, वो सब देख रहे हैं और आप पर खुद शिया ही जो है ना वो आज़ादारी करेंगे आपके लिए इस मुनाज़रे के बाद, क्योंकि आपने मौला कायनात के खुतबात को ठुकरा दिया है। जो शिया मज़हब के इमाम अव्वलीन इमाम मासूम हैं, आप उनके खुतबात को फरामीन को नहीं मानते तो आप दूसरी बातों को क्या मानेंगे। एक बात। दूसरी ये कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ खलीफा होंगे। इससे ज़्यादा वाज़ेह और साफ़ बात क्या होनी चाहिए।
آپ نے اس میں یہ بونگی ماری کہ یہ روایت ضعیف ہے، لیکن یہ کس طرح روایت ضعیف ہے آپ نے یہ نہیں بتایا۔ اس میں کون سا راوی ضعیف ہے؟ آپ نے جو ہے نا وہ روایت پہ جرا تو کی ہے لیکن کوئی دلیل نہیں دی۔ آپ نے کہا کہ کسی حدیث سے ثابت کریں صدیق اکبر کی خلافت، تو میں نے آپ کی کتاب سے ثابت کیا کہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ان ابا بکر یلی خلافت بعد ہی، میرے بعد حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ ہوں گے۔ تو اس سے زیادہ تو واضح کوئی روایت نہیں ہو سکتی نا جناب والا۔ اور آپ کی معتبر ترین کتاب میں لکھا ہے، یہ تفسیر قمی میں لکھا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے 5 قرآن کی آیتیں بھیجی، 5 قرآن کی آیتیں، اس کا جواب آپ نہ آپ سے بن سکتا ہے، نہ آپ کے مذہب سے، نہ آپ کے کسی پوپ پادری سے بن سکتا ہے۔ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا خلافت کا، تو وعدہ کن سے تھا؟ کم از کم 3 وہ نام بتائیں تو صحیح جن کو خلافت بھی ملی ہو۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ 20 حوالے سے میں نے ثابت کر دیا صدیق اکبر فاروق اعظم کی خلافت۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلی شرط میری یہ تھی جب مناظرہ طے ہوا تو دونوں طرفین میں سے جو خلافت ثابت کرنا چاہے، مثلا آپ خلافت ثابت کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ قرآن اور احادیث سے خلافت ثابت کریں گے۔ تو ابھی تک آپ نے قرآن اور احادیث سے خلافت ثابت تو جناب علی نہیں کیے۔ آپ ثابت تو کریں، ثابت کریں بعد میں مانیں گے۔ دھجیاں تو مذہب کی آپ نے اڑائی ہیں، مذہب اہل سنت کی۔ مذہب اہل سنت کو خراب تو آپ نے کیا، مذہب اہل سنت کو جو ہے رسوا تو آپ نے کیا ہے۔ آپ نے بھائی آپ نے ابھی تک کوئی دلیل تو نہیں دی ہے، کوئی قرآن مجید کی آیت نہیں لائی ہے، کوئی حدیث نہیں لائی ہے، تو میں کیسے خلافت مانوں بھائی؟ پہلے خلافت کے لیے اصول کیا ہوتا ہے؟ قرآن مجید کی آیت لے کر آئے، پھر روایات لے کر آئے، تو پھر جو آگے گفتگو ہوگی۔ ابھی تک تو آپ نے کوئی آیت نہیں لے کر آئے ہیں۔ وہ تو جب گروپ کھولا جائے گا سب کو پتہ چل جائے گا کہ کون ہارا ہے کون جیتا ہے بھائی۔ ابھی تک تو بھائی نے دعویٰ کی ہے کہ میں خلافت ثابت کروں گا قرآن اور احادیث کی روشنی میں، ابھی تک ایک آیت پیش نہیں کی بھائی نے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھائی بار بار نہج البلاغہ لے کر آتا ہے، بھائی بار بار نہج البلاغہ لے کر آتا ہے۔ نہج البلاغہ ہمارا معتبر کتب ہے، اس میں میرا اشکال نہیں ہے، لیکن ہماری جو شرط ہے، شرط کیا تھی؟ شرط یہ تھی، آپ نے اس شرط کو قبول کیا ہے۔ شرط یہ تھی، آپ نے کہا کہ جو مناظرہ ہوگا وہ قرآن اور احادیث کی روشنی میں ہوگا، بات ختم ہے۔ نہج البلاغہ یہاں پر ضرورت نہیں ہے، نہج البلاغہ ہمارا معتبر کتب ہے لیکن یہاں پر ضرورت نہیں ہے نہج البلاغہ، کیونکہ ہماری جو شرط ہے وہ شرط یہ ہے کہ خلافت جو ہے وہ خدا کی طرف سے ہوگی یا رسول کی طرف سے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ خدا کی طرف سے آپ ایک آیت لے کر آئیں، پھر احادیث لے کر آئیں، پھر آگے گفتگو ہوگی۔ نہج البلاغہ تو یہاں پر ضرورت نہیں ہے۔ جب نہج البلاغہ کی ضرورت نہیں ہے تو آپ کیوں حوالے پیش کر رہے ہو؟ آپ کو اگر خلافت ثابت کرنی ہے تو قرآن مجید کہاں گیا؟ قرآن مجید نہیں ہے؟ اتنا بڑا قرآن مجید ہے جو خداوند متعال نے علی بن رسول خدا کے لیے نازل کیا، اور رسول خدا نے اس کی تفسیر کی، وضاحت کی۔ کیا قرآن مجید آپ کو نظر نہیں آتا؟ کیا رسول خدا نظر نہیں آتا؟ ان کی احادیث نظر نہیں آتی؟ عجیب و غریب جو آپ کی منطق ہے بھائی۔ سب سے پہلے آپ خلافت قرآن سے تو ثابت کریں، قرآن مجید سے خلافت ثابت کریں، پھر احادیث سے، پھر جو ہے ہم نہج البلاغہ کی طرف آئیں گے۔ لیکن آپ نے نہ قرآن کی آیت بھیجی ہے نہ ہی جو احادیث بھیجی ہے، تو کیسے خلافت ثابت ہوگی جناب علی؟ خلافت کے کچھ اصول ہوتے ہیں، ثابت کرنے کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں بھائی۔ عجیب و غریب ہیں آپ یار۔ آپ نے کبھی کسی سے مناظرہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ کہا تھا سورہ نور 55 آیت میں جو ہے اللہ نے خلافت کو بیان کیا ہے، وہ اس سے مراد ابو بکر عمر عثمان ہے، لیکن مذہب شیعہ کی کتب سے آپ نے کہا، لیکن میں نے ثابت کر کے دکھایا کہ سورہ نور آیت نمبر 55 جو ہے علی بن ابی طالب علیہ السلام کے لیے نازل ہوئی ہے، آل محمد کے لیے نازل ہوئی ہے، اہل بیت کے لیے نازل ہوئی ہے، جو کہ شواہد تنزیل، مجمع البیان، تفسیر عیاشی، تفسیر صافی سے میں بھیج چکا ہوں آپ کے پاس۔ ٹھیک ہے جناب علی۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھر آپ نے کہا کہ بھائی جو ہے ایک کیل کا قول ہے، اس کے مطابق جو ہے خلیفہ جو ہے ابو بکر ہے۔ بھائی کیل کے قول میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کیل کا قول کس کا ہے؟ کیل کا قول کا مطلب ہے یعنی علماء کرام نے فرمایا۔ علماء کرام کی بات قابل قبول نہیں ہے۔ خلافت جو آپ کو ثابت کرنی ہے وہ قرآن کی نگاہ سے کرنی ہے، حدیث کی روشنی سے کرنی ہے، یا علماء کرام سے خلافت ثابت کریں گے؟ اجماع کا میں قائل نہیں ہوں، میں تو قائل ہوں قرآن اور حدیث کا۔ آپ قرآن اور حدیث سے خلافت ثابت کریں۔ تیسری بات، آپ نے کہا تھا کہ سورہ مائدہ آیت نمبر 54 میں جو ہے خداوند متعال نے کہا ہے کہ خلافت ثابت ہے، وہاں پر بھی خلافت ثابت نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ تفسیر مجمل بیان میں ہے، تفسیر مجمل بیان میں نے آپ کے پاس سینڈ کی، وہاں پر تو حضرت علی علیہ السلام اور بعض صحابہ کے نام ہیں، وہاں پر بھی ابو بکر عمر عثمان کے نام نہیں ہے، خلافت ثابت نہیں ہے۔ تفسیر عیاشی سینڈ کی، وہاں پر وہ خلافت ثابت نہیں ہے۔ مجھے تو بہت افسوس ہوتا ہے یار، آپ کیسے خلافت ثابت کر رہے ہیں؟ مذہب شیعہ کی کتب یعنی تفاسیر کتب سے ایک بھی روایت، ایک بھی آیت نہیں لے کر آئے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے خلافت ثابت کر دی۔ کہاں خلافت ثابت کی ہے؟ اپنے خواب دیکھ کر خلافت کو ثابت کی ہے یا کسی اور طریقے سے؟
آپ نے ابھی تک تو کوئی ایک آیت نہیں سینڈ کی ہے، ایک روایات نہیں سینڈ کی ہے. آپ نے ایک روایت سینڈ کی جس میں مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں، اس میں مولا خود کہہ رہا ہے کہ 4 خلیفوں کو مانو، جو نہیں مانتا وہ لانتی ہے. 4 خلیفہ کا جو ایک انکار کرتا ہے وہ لانتی ہے. پہلا آدم، دوسرا داؤد، تیسرا ہارون، چوتھا علی بن ابی طالب علیہ السلام. بات ختم ہو جاتی ہے. آپ جو آپ دلیل پیش کر رہے ہیں وہ میرے جو ہے حق میں یہ دلیل بھائی، اس میں تو کوئی اشکال کی بات ہی نہیں ہے بھائی. آپ خلافت آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں تو آپ ثابت کریں قرآن و حدیث کی روشنی میں. السلام علیکم. سب گروپ والے دیکھ رہے ہیں کہ میں نے پہلی شرط یہ رکھی تھی کہ طرفین کے درمیان بھی جو بات ہوگی قرآن اور روایات کے مطابق ہوگی، اور روایات حدیث کو قرآن کے مطابق ہونا لازمی ہے. یعنی بھائی اہل سنت برادر خلافت ثابت کرے گا قرآن اور احادیث کی روشنی میں، روایات کی روشنی میں. بھائی نے ابھی تک نہ ہی قرآن سے خلافت ثابت کی ہے، نہ ہی احادیث سے خلافت ثابت کی ہے. ابھی تک کوئی کچھ ثابت نہیں کیا ہے. کہتا ہے کہ میں نے ثابت کر لی. کہاں ثابت کی ہے؟ خواب میں ثابت کی ہے. خواب دیکھ کر بتایا ہے کہ خلافت ہے. بھائی نے ابھی تک تو قرآن حدیث کی روشنی میں خلافت ثابت نہیں کی ہے. بھائی ثابت کرے خلافت ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں. دوسری بات کہا ہے کہ میں نے نہج البلاغہ بھیجا ہے. بھائی نہج البلاغہ ہمارا معتبر کتاب ہے، علی بن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ہے، ہمیں منظور ہے، قبول ہے، اس میں میرا اشکال نہیں ہے. لیکن جو شروط رکھی گئی ہے اسی شروط کے مطابق مناظرہ ہونا چاہیے. پہلی شرط میری یہ ہے کہ جو بھی بات ہوگی قرآن اور احادیث کی روشنی میں ہوگی. نہج البلاغہ خطبے کا کتاب ہے، اس کو ایک طرف ہم رکھیں گے، ٹھیک ہے. ابھی قرآن اور احادیث کی طرف گفتگو ہوگی. تو پہلی شرط جو ہے، پہلی شرط کے مطابق بھائی ابھی بات نہیں کر رہا ہے. نہ ہی قرآن سے دکھا رہا ہے خلافت، نہ ہی روایات سے دکھا رہا ہے. ابھی تک تو خلافت دکھائی نہیں ہے. بھائی نے کہا کہ میں نے خلافت دکھا دی. بھائی کہاں خلافت دکھائی ہے؟ خلافت دکھائیں تو صحیح، ہم تو دیکھیں کہاں پر ہے، کس آیت میں، کس تفسیر میں، کس جو کہ مذہب شیعہ کی کتب میں، ہمیں تو پتہ چلے بھائی. ابھی تک تو خلافت ثابت نہیں ہوئی ہے. برہان بھی میں نے سینڈ کر دی ہے جس میں رسول خدا فرماتے ہیں کہ اس آیت سے مراد آل محمد ہے، خلفائے آل محمد ہیں، ٹھیک ہے. تفسیر برہان سورہ نور آیت نمبر 55. جی ضرور سب دوستوں کو عرض کروں گا وہ خود دیکھیں. بھائی نے دعویٰ کیا تھا کہ میں خلافت قرآن اور احادیث کی روشنی میں ثابت کروں گا. ابھی تک بھائی نے خلافت قرآن اور احادیث کی روشنی میں ثابت نہیں کی ہے. سب دوست گروپ میں اچھے انداز سے بتا سکتے ہیں. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہا ہے کہ بھائی نہج البلاغہ کو نہیں مانتے. ہم تو نہج البلاغہ کو مانتے ہیں، لیکن جو شروط تھی، شروط کے مطابق آپ نے مناظرہ نہیں کیا ہے. شروط کیا تھی؟ سب سے پہلی شرط یہ تھی مناظرہ جو ہوگا وہ قرآن اور حدیث کی روشنی ہوگا. ابھی تک تو قرآن سے آپ نے خلافت ثابت نہیں کی ہے خلفائے راشدین کی. ابھی تک تو آپ نے قرآن سے خلافت ثابت نہیں کی ہے ابو بکر، عمر و عثمان کی. بھائی آپ تو ثابت کریں ہیں، ابھی تک تو آپ نے ثابت نہیں کی. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی چھوڑ دیتے ہیں گروپ والوں پر، وہ فیصلہ خود کریں گے. نہج البلاغہ کا تو کسی نے انکار نہیں کیا، سب مانتے ہیں. ہم مذہب شیعہ، میں خود مانتا ہوں، میرے علماء کرام مانتے ہیں، میرے استاد مانتے ہیں، ہم سب مانتے ہیں. مذہب شیعہ والے ہمارا معتبر کتاب ہے، اس میں تو میرے اشکال نہیں ہے. خلافت تھی، جو خلافت تھی تو وہ قرآن و حدیث سے ثابت کرنی تھی بھائی، نہ کہ نہج البلاغہ سے. قرآن و حدیث سے ثابت کرنی تھی، جو آپ نے ثابت نہیں کی. بات ختم ہے جناب. والسلام. میرے محترم، میرے پیارے بھائی، میری جان، پہلے مناظرے کو سمیٹ لو، ادھر پہلے کر لو، پھر آگے بات کریں گے. جذباتی ہو کے فیصلہ نہیں کرنا، حقائق پہ رہ کے فیصلہ کرنا ہے. شرائط پڑھ لو، اس کے بعد آگے جوابات دیے جائیں گے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب والا، میں نے آپ کے کتب سے 20 حوالہ جات بھیج کر سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جی کی خلافت ثابت کر دی ہے۔ اب اگر آپ دن کو رات اور رات کو دن کہیں گے تو میں آپ کو کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ نے جو شیعہ مذہب کی دھجیاں اڑائی ہیں نا سب کے سامنے، وہ سب دیکھ رہے ہیں، اور آپ پر خود شیعہ ہی جو ہے نا وہ عزاداری کریں گے آپ کے لیے اس مناظرے کے بعد، کیونکہ آپ نے مولا کائنات کے خطبات کو ٹھکرا دیا ہے۔ جو شیعہ مذہب کے امام اولین امام معصوم ہیں، آپ ان کے خطبات کو فرامین کو نہیں مانتے تو آپ دوسری باتوں کو کیا مانیں گے؟ ایک بات دوسری یہ کہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ ہوں گے۔ اس سے زیادہ واضح اور صاف بات کیا ہونی چاہیے؟ آپ نے اس میں یہ بونگی ماری کہ یہ روایت ضعیف ہے، لیکن یہ کس طرح روایت ضعیف ہے آپ نے یہ نہیں بتایا۔ اس میں کون سا راوی ضعیف ہے؟ آپ نے جو ہے نا وہ روایت پہ جرا تو کی ہے لیکن کوئی دلیل نہیں دی۔ آپ نے کہا کہ کسی حدیث سے ثابت کریں صدیق اکبر کی خلافت، تو میں نے آپ کی کتاب سے ثابت کیا کہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ان ابا بکر یلی خلافت بعدی، میرے بعد حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ ہوں گے۔ تو اس سے صاف میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حضرت علی کی بات ہو رہا ہے۔ جو آپ سے مناظرہ ہوا وہ آپ حضرت علی خود حضرت ابوبکر حضرت عمر کو خلیفہ تسلیم کر رہے اور ان کو مان بھی رہے، اور آپ اس چیز کو انکار کریں کہ نہیں صرف قرآن اور حدیث سے آپ بات کرو کہ حضرت علی کو آپ نہیں مانتے۔ جب کوئی چیز ثابت کرنا ہوتا ہے قرآن اور حدیث سے بھی اور باقی حوالہ سے بھی کتابوں سے بھی کیا جاتا ہے۔ آپ یہ ضد نہ کریں کہ صرف قرآن اور حدیث سے ثابت کرو، کیوں باقی کتابوں کو نہیں مانتے یا اپنے کتابوں کو نہیں مانتے یا مولا علی کو آپ نہیں مانتے؟ تو یہ غلط بات ہے نا، اس طرح نہ کرو۔ اگر ثابت کرنا ہے قرآن اور حدیث سے بھی اور باقی کتابوں سے بھی کرنا ہے۔ بھی اہل سنت برادر بات کر رہے ہیں تو میں نے یہ دیکھیں میری شرائط، سب سے پہلی میری شرط کیا ہے؟ سب سے پہلی شرط یہ ہے جو بات ہوگی قرآن اور حدیث سے ہوگی، بات یہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔ بھائی جو بات کرے گا قرآن اور حدیث سے کرے گا، بات ختم ہو گئی۔ بھائی نے قرآن حدیث سے بات نہیں کی ہے، نہج البلاغہ کو چھوڑ دیں، ایک طرف رکھ دیں، ٹھیک ہے؟ بات جو تھی وہ قرآن اور حدیث سے تھی۔ بھائی نے تو قرآن حدیث سے کہیں بھی پیش نہیں کیا کہ ابو بکر کی خلافت، عمر کی خلافت، عثمان کی خلافت، بات ختم ہو جاتی ہے یہاں پر۔ تو آپ بھی پیش کرتے نا، کیوں پیش نہیں کرتے؟ کیونکہ آپ کی کتابوں سے ہی سب ثابت ہے، اور حضرت مولا علی سے بھی ثابت ہے سب کچھ۔ آپ اس لیے وہ تو پیش نہیں کرو گے، کبھی بھی پیش نہیں کرو گے، کیونکہ آپ کی کتابوں سے ہی ثابت ہے، حضرت علی سے بھی ثابت ہے۔ جب یہ چیزیں آپ ثابت ہو گئے ہیں، آپ کہہ رہے کہ نہیں قرآن اور حدیث، قرآن اور حدیث، اور قرآن سے بھی تو ثابت کیا ہے اس نے۔ قرآن کی کتنا دلیل آپ کے سامنے رکھ چکا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق سے پوچھا گیا، یبن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے فرزند، ما کنت تقول فی ابو بکر و عمر، ابو بکر صدیق عمر فاروق کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ امام جعفر صادق نے فرمایا، ہما امامان عادلان قاسطان کان علی الحق و مات علیہ رحمۃ اللہ یوم القیامہ۔ حضرت ابو بکر صدیق عمر فاروق دونوں عادل اور انصاف کرنے والے امام تھے۔ کان علی الحق، وہ حق پر تھے، و مات علیہ، حق پر ان کی موت ہوئی، علیہ رحمۃ اللہ یوم القیامہ، اللہ تبارک تعالیٰ کی ان پر قیامت کے دن رحمت ہو۔ یہ شیعہ حضرات کا متمدن کتاب آقا کو قاضی نور اللہ شوستری ایک کتاب، دوسری کتاب انوار نعمانی نعمت اللہ جدالی کی 2 کتابیں، تیسری کتاب بہار الانوار ملا باقر مجلسی، یہ تینوں شیعہ حضرات کی متمدن کتابیں ہیں۔ امام جعفر صادق کا واضح فرمان موجود ہے، کان علی الحق، وہ حق پر تھے۔ جناب اب اس کو دیکھو گے یار، اس کو جو ہے نا اس کی تو آواز ہی نہیں نکلتی، اس کا پہلے لیتر بہت ہی کر دی اوپر ایک ساتھی نے، اب یہ جو ہے نا اس کی تو حلق بھی سوکھ گئی ہے، اب اس کو کوئی پتہ نہیں ہے کیا کہہ رہا ہے یہ، سنو اس کو۔ بیعت کو تسلیم کرنے کے منابع نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں اور بات کریں۔ بیعت کو تسلیم کرنے کے منابع نہیں ہے، اس کے اصول کو دیکھا جاتا ہے، اس کے قواعد کو دیکھا جاتا ہے کہ اس وقت وہ مجبور تھا یا نہیں تھا۔ آپ تو اس وقت نہیں تھے حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ کہ اس نے ابو عمر کی بیعت کی تھی یا ابو بکر کی بیعت کی تھی، یا آپ تھے اس وقت؟
دیکھیں ہم آپ کو اپنی کتابیں بھی سکھائیں گے، پڑھائیں گے بھی صحیح. پہلے یہ ہے کہ اوپر آپ کی کتابوں سے حوالے لگ چکے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دینا، اور جو بندہ چلو آپ کے بقول زبردستی انہوں نے دعویٰ کر لیا. ہم ایک منٹ کے لیے یہ بات تھوڑا سا اس طریقے سے دیکھ لیتے ہیں کہ ایک بندہ خلافت کا دعویٰ کر رہا ہے اور اس کے ہاتھ پہ جو ہاتھ رکھ رہا ہے وہ خلافت کے منافی یعنی خلافت کو نہ مانتے ہوئے ہاتھ رکھ رہا ہے. یہ بھی ذرا وضاحت فرما دیں. اب دیکھو یہ نئی کہانی ہے. آپ جو میں نے سوال کیا اس کا جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی بے بس تھے. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں مجبور تھے، امت میں کوئی ان کا ساتھ دینے والا نہیں تھا، یہی کہنا چاہتے ہیں. یہ کہتے ہوئے بھی تمہیں شرم آنی چاہیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ذات پہ ہم اس قدر اس انداز کا الزام لگانے سے. اللہ تعالیٰ ہم بری و ذمہ ہے. یہ ظالم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بزدل نعوذ باللہ من ذالک بے بس سمجھ رہے ہیں. استغفر اللہ الیاذم باللہ. دوسرا میں نے جو سوال کیا نا، اس سوال کا دو پہلو میں نے بیان کیے ہیں، ان کا جواب دے کوئی شیعہ. میں شیعت قبول کر لوں گا، ہاتھ پہ بیعت کر لوں گا شیعہ کے. حواس باختہ ہو چکے ہیں، حواس باختہ. آپ جا کے تھوڑا سا نا کوئی ٹھنڈا پی لیں.